دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ عام سخن کے میرے خیال سے 8واں اجلاس ہے یہ اس میں تشریف لائے. تو آج کے اجلاس میں جیسے کہ آپ کے علم میں ہے ہم ٹی ایس ایلیٹ کی نظم دا ویسٹ لینڈ کے اوپر گفتگو کریں گے. تو میں مختصراً اگر آپ اجازت دیں تو میں ایلیٹ کے بارے میں کچھ اس کی زندگی کا مختصر سا بہت مختصر سا خلاصہ. ایلیٹ سن 1888 میں امریکی شہر سینٹ لوئس میں پیدا ہوا تھا. تو یہ نظم 1922 کی ہے تو اس کی عمر 40 سال آپ لگا لیں کہ 88 اور 22 سے. تو اس نے ہارورڈ یونیورسٹی میں فلاسفی کی تعلیم حاصل کی بلکہ اس نے پی ایچ ڈی کا تھیسس مطلب ہارورڈ سے مکمل کر لیا. لیکن اور وہ بھی فلاسفی میں تھا. ایک فلاسفر تھا برٹش فلاسفر بریڈلی. اس کی فلاسفی پہ اس کا تھا تھیسس. لیکن اس نے پھر اپنے تھیسس کو ڈیفینڈ نہیں کیا اور اس نے اس کی بجائے جا کے تو انگلینڈ میں مقیم ہو گیا اور وہاں پہ اس نے لائڈز بینک میں بطور کلرک مستقل اس نے سکون اختیار کیا اور وہاں پہ نوکری بھی کر لی. تو یہ نظم جو ہے یہ اس نے 1919 میں لکھنا شروع کی تھی. 1919 میں ایک تو اس کا ایک بہت ہی شدید قسم کا ذاتی اس کا سانحہ گزرا کہ اس کے والد کا انتقال ہوا ایلیٹ کے 1919 اور دوسرا جو ہے وہ اس وقت پورا یورپ جو ہے ایک زبردست قسم کے ٹرمال کا شکار تھا کہ پہلی جنگ عظیم 1919 ہی میں ختم ہوئی تھی. تیسرا ایک جو مسئلہ تھا وہ اس کی شادی کا تھا. اس کی شادی ایک خاتون سے ہوئی تھی جس کا نام تھا ویوین. لیکن یہ شادی کبھی بھی اس طرح سے کنزومیٹ نہیں ہو سکی. یعنی ان کے ازدواجی تعلقات بیوی کے ساتھ کبھی بھی قائم نہیں ہو سکے اور یہ پہلی رات ہی سے الگ الگ کمروں میں سوتے تھے. تو وہ ایک اس کا کرائسس بھی چل رہا تھا اور اس کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ اس نظم میں اس کا پورا سیکشن ہے اس کی بیوی کا ویوین کے بارے میں. اس لیے اس کا بھی ذکر. تو یہ ساری چیزیں اگر ہمارے ذہن میں رہیں کہ کون کون سے عوامل تھے جو کہ یہ نظم لکھتے وقت اس کے ذہن میں رہے ہیں تو اس کو تقریباً 3 سال لگے نظم کو مکمل کرنے میں 1919 سے لے کر 1922 تک. اور سب سے پہلے یہ نظم جو ہے یہ ایک رسالہ چھپتا تھا برطانیہ سے جس کا نام تھا کرائٹیرین. اس کے اکتوبر 1922 کے شمارے میں یہ نظم شائع ہوئی اور اس کے اگلے ہی مہینے امریکہ سے دا ڈائل ایک اور رسالہ تھا وہاں سے یہ چھپی. تو نظم جو تھی اس کا جب یہ شائع ہوئی ہے تو اس کا جو رسپانس تھا وہ بڑا ہی ملا جلا تھا. یعنی کچھ لوگوں نے اس کو پسند کیا لیکن زیادہ تر لوگوں نے اس کو ناپسند کیا کیونکہ ان کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہی تھی یہ نظم ہے کیا چیز. کیونکہ اس کے اندر اگر آپ اس کو گننا شروع ہو جائیں تو اس کے 40 ادیبوں کے 60 جو فن پارے ہیں 60 فن پاروں کے ریفرنسز یا ڈائریکٹ کوٹیشنز اس کے اندر موجود ہیں. تو آپ کے ذہن میں اصل اس کی 432 اس کی لائنس ہیں ٹوٹل 432 لائنس ہیں جس کے اندر 60 دوسرے لوگوں کے ریفرنسز موجود ہیں 40 ادیبوں کے جس میں اینٹیکوٹی کے زمانے سے لے کر تو جدید دور کے جو اس دور کے پاپولر جو سانگز تھے وہ تک اس نے اس کے اندر شامل کیے ہیں. اچھا پھر اس نظم کا ذکر کرتے ہوئے ایزرا پاؤنڈ کا ذکر کرنا وہ بالکل ناگزیر ہے کہ ایلیٹ نے اس کو نظم دکھائی تو اس کی 1000 لائنز تھیں تو اس نے کاٹ کوٹ کے تو 432 کر دی. اور لیکن اس میں اکیلا ایزرا پاؤنڈ کا رول نہیں تھا. ایسا نہیں ہے کہ ایلیٹ نے اس کو نظم دے دی اور اس نے کاٹ کے کر دیا بلکہ یہ ایکٹیولی ایزرا پاؤنڈ نے اور ایلیٹ نے اور اس کی بیوی جو تھی ویوین اس کا بھی بڑا گہرا رول ہے اس نظم کی کٹوتی میں. تو یہ انہوں نے بڑی سیریس ڈسکشن اور ڈیبیٹ اس کے بعد وہ کم کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یک طرفہ طور پہ ایلیٹ نے نہیں کیا ان تینوں کا تھا. خاص طور پہ اس کا جو چوتھا سیکشن ہے وہ جو ہے ڈیتھ بائی واٹر اب اس کی صرف 8-9 لائنیں ہیں ٹوٹل. سب سے چھوٹا سیکشن ہے بائی فار بہت ہی چھوٹا. تو یہ اصل میں بہت ہی لمبا تھا. اس کی سینکڑوں لائنس تھیں تو زیادہ تر وہ جو ہے تو وہاں سے انہوں نے کٹوا دیا ایلیٹ نے اس کی بیوی نے اور خود بھی اس کا اپنا وہ تھا. تو اس مختصر سے اس کے بیک گراؤنڈ کے بعد میں دعوت دوں گا جناب فاروق ندیم صاحب سے کہ وہ ہمیں تھوڑا سا ٹوٹیلٹی میں رکھ کے بتائیں. خاص طور پہ میں ان سے درخواست کروں گا کہ جو ایلیٹ کے اپنے تنقیدی نظریات تھے
اور اس میں ایک جو اس کا نظریہ جو خاص طور پہ اس نظم کی قرت کے دوران ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ تھا کہ جو بڑا مشہور ہے کہ شاعری جو ہے وہ ایکسپریشن آف سیلف نہیں ہے بلکہ نگیشن آف سیلف ہے. تو اس کی روشنی میں کیا آپ اس نظم کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ایلیٹ نے اپنی کیونکہ وہ جو 40 لوگوں کے 60 ریفرنسز جو لے کے آیا ہے تو کیا ہمیں لگتا ہے کہ وہ اپنی سیلف کو یہاں پہ نگیٹ کر رہا ہے؟ بہت شکریہ رحمت. ٹی ایس ایلیٹ کو میں نے 2-3 طرح سے پڑھا. پہلی میری قرت تو ایم اے کے جب پڑھا تھا اس وقت تھی. تو ہمارے عام طور پہ جب ٹیچر نصاب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو لٹری سرکلز میں ڈسکشن ہوتی ہیں اس طرح نہیں ہوتی. وہ عام طور پر وہ ہوتی ہے جو نصابی گفتگو. میرے استاد یہاں بیٹھے ہیں اختر صاحب اس معاملے میں اس دور میں جب ایم اے کیا فوراً بعد جب ان سے ملا تو ہم نے پھر یہ جو ٹی ایس ایلیٹ کی جو لائنس کی جو اس کو شارٹ کیا تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی. ہم نے پڑھا سی کے اسٹیٹ پہ پڑھا کیا اور لوگوں کو یہ کیا عمل ہوا یہ بڑا بہت لطف آیا. ٹھیک ہے. ایک چیز جو مجھے بہت بعد میں پتہ چلی تھی یعنی یہ تو بہت ساری کتابوں میں لکھا تھا انسانی تنخواہی اور اس کا کرب ہے اس کا ٹی ایس ایلیٹ جو ہے نا وہ ڈسلوئنمنٹ جو ہوئی ماڈرنزم کی. اور یہ پھر پتہ یہ چلا کہ اس کے محرکات کیا تھے اور یہ محرکات ہمیں بہت بعد میں جب دوستوں کو نقادوں کو پڑھا اور میٹرو میں بیٹھے پتہ یہ چلا کہ بھئی جو حسن عسکری کا نقطہ نظر جو جدیدیت کے بارے میں ہے تو وہ ایک ایسپیکٹ تو ہے لیکن وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہی کلی صداقت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اس میں کلونیلزم کا بڑا حصہ تھا, اس میں سوشو پولیٹیکل پرسپیکٹو جو تھا وہ بھی اس میں شامل ہے, اکنامک ایشوز بہت شامل تھے. اب یہ انسان کے اندر ایک خواہش یہ پیدا ہونا جو آپ سے سوال ہے کہ انسان متھ کی طرف یا انسان اپنے ماضی کی طرف یا انسان اپنے اسطورہ کی طرف کیوں جاتا ہے. وہ سب سے نفسیاتی وجہ سب سے پہلے تو یہی آتی ہے کہ چونکہ وہ سمجھتا یہ ہے کہ میں کنٹینیو تھا اور اچانک میں ڈسکنٹینیو ہوں. میں یہاں سے میرا کانٹا سا لگ گیا ہے نا. ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے کہ کیونکہ میری پوزیشن یہاں پر جو میں پہنچا میں ایوولوشن میں تو یہاں پہ اس ایوولوشن کے حساب سے تو مجھے یہاں پر ہونا چاہیے تھا, میں ڈائگریس کر کے ڈیویٹ کر کے اب یہاں پر ہوں. تو جو انٹلیکچوئل ہے اس کی سوچ کوئی اور ہوتی جیسے بیکٹ کی تھی اسی دور میں یا جوائس کی تھی اسی دور میں یا دوسرے لوگ کی. لارنس کی ایسی نہیں ہے, اس کا اپنا ہے. لیکن یہ جو 5-6 لوگ تھے یہ ایسا کیوں سوچ رہے تھے, بہرحال انہوں نے اسطورہ سے اپنے میننگ ڈیفائن کرنے کو. اس کے اندر جیٹس کو بھی آپ ڈال سکتے ہیں, اس میں جیٹس اس کو بھی اسطورہ سازی لیٹ کیونکہ اس کی مشہور نظم ہے دا سیکنڈ کمنگ, وہ 1919 کی لکھی ہوئی ہے, اس سے 2-3 سال پہلے کی. ہاں. اچھا ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ اپنے ماضی کی کھوج, جتنا بھی ناول لکھا جا رہا ہے ابھی تک پیچھے وہ سارا کا سارا اس میں نے شاید جب پچھلا ایک سیشن ہوا تو اس میں بھی ایک فریز استعمال کی تھی اور میں حتمی یعنی کہہ لوں کہ کسی حد تک پہنچ چکا ہوں کہ ایک شخص نے یہ فریز استعمال کیا, میں تو اس کے سحر میں کھو گیا. اس نے کارٹوگرافک انگزائٹی کا جو لفظ ترکیب استعمال کی, تقسیماتی کرب جو ہے, تقسیمی کرب یا تقسیماتی کر کے تقسیم ہو جانے کے بعد جو کرب ہوتا ہے یا اس کا ڈر, اس کا خوف کہ میں کہیں تقسیم نہ ہوں, یہ پوری دنیا کے ادب میں ہے. یہ اسی دور میں 47 کے دور میں, اسی دور سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں سے سٹارٹ ہوا اور وہ 50s تک یہ کرب رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے بھی شکار تھی, اس لیے یہ بار بار جو نا وہ پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم کیا. پھر اس دور میں برگسا نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا کہ اس نے ٹائم کا جو اچھا یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا یہ اسپیس کے ساتھ نہیں ٹائم کے ساتھ یہ بنا وہ کنڈیشنڈ تھے, مشروط تھے. ساری کی ساری رائٹنگ جن کی ٹی ایس ایلیٹ کی نظم آپ دیکھ لیں, ڈیپارچر اینڈ ارائیول آپ دیکھ لیں اور اس میں
جیل پروف آپ دیکھ لیں، کھو جانے کا جو ہے نا وہ بنیادی طور پر وقت کے کھو جانے کا جو ہے نا یہ اسپیس کے کھو جانے کا ایون اس کی جو پروف آ گیا اس کے اندر میجرنگ ٹائم ود بالکل میں ابھی صاحب وہ لائنیں بھی سنائیں گے ہم تو اور صاحب وہ جو ایش وینسڈے کی لائن ہے کیا ہے نا ٹائم past and time present or present in the time will be present in the time future. Time present and time future were present in the time past. اچھا یہ اب ایک یہ البتہ ہم سب کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان دا ایج آف ڈاؤٹ ان دا ایج آف اسکیپٹسزم زیب آپ یہ میں ابھی تک بھی یہ کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکا کہ ٹی ایس ایلیٹ بہت سارے لوگوں میں البتہ یہ منفرد یہ انفرادی حیثیت اس لیے کہ یہ البتہ اپنے آپ کو کمپوز کرتا نظر آتا ہے، باقی سارے حالات کے رحم و کرم پر ڈیکمپوز ہو رہے تھے تو انہوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا اپنے یہ کمپوز ہوتا ہے، یہ کمپوز ہوتا ہے، یہ کمپوز ہوتا ہے۔ اچھا اس کے اندر جو حید کا ہے نا یہ حید اس کے ذہنی مسئلہ ہے، یہ حید چاہتا تھا، باقی لوگ تو حید چاہتے بھی نہیں تھے نا، اس کے ہاں یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر بھی یعنی یہ ایک فارم اس کی موجود تھا کہ کوئی نہ کوئی فارم ہونی چاہیے۔ اچھا یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چاہے جی ایل فار پروف آتی نظم اس میں آپ دیکھ لیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ اسی نظم کا ایک حصہ ہے اور میرا خیال ہے بھی اختر صاحب بھی ہمیں یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر اسی نظم کا ایک ٹکڑا سمجھتے ہیں، وہ ایک کردار ہے، وہ کس کی تلاش کر رہا ہے؟ بنیادی طور پر وہ ایک فارم کی تلاش کر رہا ہے کہ یار میں ڈیکمپوز ہو رہا ہوں، مجھے ایک خیر مجھے دے دے، کوئی نہ کوئی شکل سماج کی دے دے جس میں میری پہچان ہو۔ تو ان عزیزتوں میں ان پریشانیوں میں یا شناختوں کے بحرانوں میں اور بہت سارے بحران جن کا ان میں سے یہ بندہ ایک علیحدہ سے ہمیں اسپیس نظر آتا ہے کہ وہ حید کی اس میں تلاش میں ہوتا ہے۔ اس نے جو اپنی کرٹیکل تھیوری دی وہ اچھا ایک بات پہ میں ساری کی بات نہیں گفتگو کروں گا، میں اختر صاحب کے لیے آپ لوگوں کے لیے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کتاب ان کی بھی میں نے جو انہوں نے تحریکوں کا جو سوال ہے کی تحریکوں کا اس میں بھی انہوں نے یہ مسائل اٹھائے اس میں بھی بات کریں گے کہ جو جدیدیت کا جو وکٹورین ایج کے بعد پہلی جنگ عظیم آخری یہ دھچکا کتنا بڑا تھا اور وہ ہے نا وہ اور اس کی وجہ سے جو انٹلیکچوئل بینگ تھا اس کی شریانوں تک یہ کرب کس طرح جاتا ہے، یہ آپ لوگ اس پہ بات کریں گے۔ جب اس نے تنقید لکھی تو تنقید میں بھی آپ دیکھیں گے یہ فارم میں ہے، اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ بہرحال یہ کچھ لوگ تھے جو کلچر کے انحطاط پہ یا زوال پہ اس پہ ایک نوحہ کران ہے یا اس پہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، اور میتھیو آرنر سے یہ بات چلتی تھی۔ ٹھیک ہے، تنقید میں جب ہم دیکھیں تو اس کے ساتھ 3-4 بندے کھڑے آتے ہیں نظر آتے ہیں ہمیں، وہ ولیم ایمسن ہے، وہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں کون سا اسکول آف تھاٹ یہ جو تھے فارملسٹ یونیورسٹی کے نہیں یہ ایک کیمبرج کی آکسفورڈ اسکول آف وہ تھے یہ ریچرڈ جو تھا اور ایمسن اور ایفر لیوس، یہ ایک اپنے کلچر کے زوال پذیر ہونے پہ یہ بہت افسوس کا بھی اظہار کر رہے تھے۔ آخر یہ اس کلچر کا جو افسوس کرتے ہیں یہ کس قسم کا ہے؟ کیا ٹی ایس ایلیٹ میں ابھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ نے ویس لینڈ حالانکہ ہم کہتے ہیں جی 34 لائنس کی 32 اس کے باوجود بھی ابھی بھی میرے خیال میں یا پوسٹ کولونیل ریڈنگ جو ہے وہ اس کی کہتی ہے کہ ابھی بھی اس نے وہ بہت سارے ٹروتس ہیں جو اس نے نہیں کہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹروت میں جین رس اسی دور میں یہاں رہ رہی تھی اور اس نے پرچے اڑا دیے کولونیل ٹیکس کے، اس نے جو وائٹ ایسوسی لکھا جین اسی دور میں لکھا اسی دور میں چھپا، اور ہے نا کیا ٹی ایس ایلیٹ کو نہیں پتا تھا کہ جین ایس یہ جواب دے رہی ہے کہ ہم اس طرح کریں، کیا اس کو نہیں پتا تھا؟ ان کو پتا تھا۔ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ان کو پتا تھا کہ دوسرے ملکوں میں کس طریقے سے ہو رہی ہے، اور یہ جب یہ لوگ لکھ رہے تھے اس وقت تو یہ پیک پہ تھے، لیکن یہ ایسی آنکھیں اس طرح زیادہ آنکھیں بند کیوں تھیں؟ اور تنقید میں جب یہ آتے ہیں تو اس کی باتیں ہمیں جیسے ڈسوسیشن آف سینسبلٹیز میں آبجیکٹیو کوریلیٹر کا مسئلہ بتایا جو کہ بہت ڈبیٹ لوگوں نے بڑی اس پہ باتیں کی ہیں۔ یہ جو آپ نے سوال اٹھایا کہ اس نے جو کہا کہ بھی جو انڈیویجول کی ہے وہ
جو یہ کیونکہ یہ پھر وہی بات میرا یہ ہے کہ چونکہ یہ فارم اس کے نزدیک زیادہ امپارٹنٹ تھی، انڈیویجول نہیں تھی. یہ انڈیویجول کو تو دیکھ رہا ہے کہ یہ انتہائی انٹلیکچوئل نہ، اس کو ہم عام اس طرح نہیں لے سکتے کہ جو سماجیات میں جو مکالموں میں شامل تھے وہ انڈیویجول متھ کو ابھی بھی قائم رکھنا چاہ رہے تھے. یہ نہیں تھا میرے خیال کے مطابق. چل ٹھیک ہے. تو یہ فارم کا تو یہ جو اس نے کہا نا کہ بھائی شاعری جو ہے وہ انڈیویجول کو منہا، تو اس کے میں پھر وہ سبجیکٹو موضوعیت کی بات کرنا چاہتا ہے، جو کہ بعد میں ساختیات والوں نے وہ ساختیات والوں نے بحث کو اس کو اٹھایا، لیکن اس میں بھی وہ فارم کو زیادہ اہم سمجھ رہا تھا انڈیویجول کے مقابلے میں. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی بات ہوگی. آپ نے چونکہ فارم کی بات کی تو اس نظم کی جو بہت ہی اس کی جو ایک چیز جو بالکل ابھر کے فوراً آپ کے سامنے آتی ہے تو وہ اس کی فارم ہی ہے کہ وہ اس نے خاص طور پہ ایک فارم اس کی چنی ہے، کیوں چنی ہے، کیسے چنی ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے. تو اختر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس کے بتائیں کہ اس کی فارم کیا ہے اور وہ کیا اس فارم کے ذریعے وہ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں، وہ فارم کیوں چنی ہے اس نے. ایک تو فارم جو ایامبک پینٹا میٹر ہے اس میں آسانی سے ان ٹکڑوں کو بھی سمجھا جا سکتا تھا جو وہ استعمال کرنا چاہتا تھا. ایک تو اس لیے چنی ہے اس نے. میٹر تو مختلف ہے، میٹر تو اس کے چینج ہوتا رہتا ہے. میٹر بعد میں چینج ہوتا ہے، شروع جہاں سے ہوتی ہے وہاں سے وہ تو ہے میٹر میں چینج شروع ہوتی ہے، بعد میں میٹر چینج ہوتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. مختلف جو کینٹوز ہیں ان میں مطلب ڈیتھ بائی واٹر ہے، فائر سرمن ہے، یا وہ جو وٹ دا تھنڈر سیڈ ہے اس میں ہوتا رہتا ہے. یہ اصل میں اس کے میں نے یہ سوچا کہ کیا اس کے علاوہ اس کو ایسا کیا جا سکتا. عجیب و غریب بات ہے کہ 1922 ہی میں اقبال جو ہے وہ ہاں جو جی اب بھائی تذکیر فطرت لکھ رہے تھے جی اور 5 حصے تھے اس میں. اچھا یولیسس کا آپ نے ذکر کیا، اسی زمانے میں 1922 میں یولیسس بھی چھپا ہے، ایڈیٹنگ کر رہا تھا اور ایڈیٹنگ بھی خود ٹی ایس ایلیٹ اس کی کر رہا تھا. ایلیٹ کے پاس اس کا مسودہ موجود تھا، اس کا مسودہ موجود تھا، اسی نے ایڈٹ کیا. اچھا اس کے علاوہ گولڈن باؤ کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں اس وقت. اس کے علاوہ اس خاتون کی جو مشہور کتاب ہے جیسی ویسٹن کی رومانس. اچھا اس میں میں صرف بیچ میں صرف ایک لائن کا اضافہ کر دوں کہ بعد میں اس کی جو اپنی کتابیں تھیں اس کے اندر جیسی ویسٹن کی کتاب بھی ملی جس کا اس نے ذکر بھی اس نے اپنے جو نوٹس لکھے اس میں بھی ذکر کیا. لیکن اس کے بہت سارے صفحے وہ ان کٹے ہوئے تھے. جی تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. چلیں آپ اپنے بات لکھیں. تو پھر یہ نظم چھپی ہے جا کے کہیں 65 میں جو کٹی ہوئی صورت میں نظم تھی وہ جا کے چھپی ہے، پاؤنڈ کی ایڈیٹنگ کے ساتھ چھپی ہے. جی خوش قسمتی سے وہ بھی مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے. اور ایلیٹ نے یہ مسودہ جو اس کو پیش کیا تھا ایزرا پاؤنڈ کو، یہ برسلز میں بیٹھ کے تیار کیا تھا اور اس کو ایلیٹ نے پیش کیا تھا. بلکہ بڑا خوبصورت جملہ سی کے اسٹڈ نے لکھا ہے کہ ایلیٹ واز دین ان رسلز پریپیئرنگ لیمب فار دا پاؤنڈین سلاٹر. یہ بڑا اچھا جملہ اس نے لکھا ہے. تو ساتھ ساتھ وہ اعتراف کرتا چلا گیا ہے کہ کریڈٹ گوز ٹو ایزرا پاؤنڈ کہ کس طرح اس نے اس کو ساری کو کاٹا ہے. جہاں تک اس کی حیات کا میں سمجھاؤں ڈیڈیکیٹ بھی کیا ہے. جی بلکہ پاؤنڈ جو ہے وہ ایڈیٹر ان ویسٹ لینڈ رہا ہے پیرس میں بہت عرصہ، آپ کو معلوم ہوگا اس بات کا. تو جہاں تک اس کی حیات کو میں سمجھاؤں یہ اصل میں اس نے آزاد کر دیا. اس سے پہلے یہ فارم موجود نہیں تھی شاید. جیسے آپ نے اس کا ذکر کیا WB ییٹس کی نظم کا، تو اس سے پہلے یہ حیات موجود نہیں تھی. ایک ہی حیات میں پوری نظم کہہ دی جاتی تھی. ٹھیک ہے. لیکن جب امیجزم کی موومنٹ آئی ہے، واٹسزم کی موومنٹ آئی ہے، یا جو گرامسٹس کی وہ موومنٹس آئی ہیں، تو ان کے اثرات اتنے زیادہ ہیں. آپ کو اس نظم کے اندر بھی یہ جو بروکن امیجز ہیں وہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں.
اور کیسے وہ فری ایسوسیشن آف تھاٹ کے تحت چیزوں کو لیتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو چھوڑ کے ایک خاص جگہ پر اگلے سین میں چلا جاتا ہے. اچھا اسی طرح اس نے ایک کریکٹر لیا ہے اندھے اس بوڑھے کاہن کا، ٹائریسیس کا، جس کی آدھی عمر عورت کی گزری ہے اور آدھی عمر مرد کی گزری ہے، اور کس طرح وہ سارا کچھ اس سے کہ آئی ٹائریسیس ہیو سین دیٹ سین مینی ٹائمز سٹنگ بیہائنڈ دا صوفا یا ہائڈنگ بیہائنڈ دا صوفا، وہ جو لائنیں ہیں وہ ساری کی ساری. اچھا اس کے ساتھ ریلیٹڈ بہت ساری نظمیں ہیں جیسے ابھی فرخ نے کہا ہے، وہ ہمیں یاد آتی ہیں. یہ 40 کا زمانہ، اس کی اپنی عمر جو ہے وہ 40 کے قریب ہے ٹی ایس ایلیٹ کی، اور وہ اسی وقت وہ نظم بھی لکھ رہا ہے آئی گرو اولڈ آئی شیل ویئر دا باٹمز آف مائی ٹراؤزرز رولڈ شیل آئی پارٹ مائی ہیئر بیہائنڈ ڈو آئی ڈیئر ٹو ایٹ اے پیچ آئی سا دا مرمیڈ سنگنگ ایچ ٹو ایچ آئی ڈو ناٹ تھنک دیٹ دے ول سنگ ٹو می. یہ سارے اثرات جو ہیں یہ اس کے اندر ہمیں گندے ہوئے نظر آتے ہیں سارے. اور وہ جو آپ نے ایک آٹوبایوگرافیکل ٹچ کی بات کی ہے جو اس میں آتا ہے کلرک میں اور ٹائپسٹ میں، وہ جو اس کے اندر ہے وہ واضح طور اصل میں ہمیں لاسٹ جنریشنز جو ہیں، جو عالمی جنگ عظیم اول کے نتیجے میں لاسٹ جنریشنز جو پیدا ہوئی ہیں وہ نظر آتی ہیں کہ کس طرح ان کی شناخت جو ہے وہ کھو گئی ہے اور انہیں ہیولے نظر آتے ہیں، کیسے وہ ہیلوسینیشن کا شکار ہیں. اس نظم کو پڑھتے ہوئے مجھے اپنے بعض تجربات جو ہیں وہ مجھے اس میں محسوس ہوئے کہ ہیلوسینیشن بنیادی طور پہ چیز ہے کیا، کس طرح آپ گمگشتہ ہو جاتے ہیں اور کیسے چیزیں آپ کے سامنے کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بدلتے ہوئے اس میں نظر آتے ہیں. جیسے چمگادڑ میں شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چیزیں اپنا روپ بدل کے تو کیسے اور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ببلیکل ریفرنسز اس نے جو استعمال کیے ہیں وہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس نے کہا تھا بائی ریلیجن آئی ایم اینگلو کیتھولک، بائی پولیٹکس آئی ایم رائلسٹ اینڈ بائی لٹریچر آئی ایم کلاسسسٹ. تو یہ بودلیئر کے علاوہ اور ایک آدھ اور فنکار کے علاوہ اکثر کام اس نے جو ہے وہ اپنے پرانے فنکاروں سے لیا ہے. جیسے شیکسپیئر کا ٹیمپسٹ سے اس نے کچھ لائنیں لی ہیں، اور ایک اور کریکٹر شیکسپیئر کا ہے وہ بھی اس میں آتا ہے. تو اس نظم کو پڑھتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بنجر جنگ کے نتیجے میں تباہ شدہ علاقہ ہے جس میں سائے سرسراتے پھرتے ہیں اور وہاں رہنے والا کوئی نہیں، بس سائے رہ گئے ہیں اور ان کی سرگوشیاں. یہ پوری نظم مجھے ایک مونولوگ لگی، پوری کی پوری نظم. اس میں ایلن گنزبرگ کی طرح جو اس کا ایک دوست ہے وہ اس کے ساتھ گفتگو نہیں ہے بلکہ اپنے ساتھ گفتگو ہے. بلکہ کئی بار میں نے یہ کوشش کی کہ اس کو میں مونولوگ کہوں تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ نہیں یہ کنکورس ہے. عجیب و غریب سطحوں پہ لے جاتی ہے یہ نظم. اور آخری بات یہ ہے اس نظم کے سلسلے میں کہ اس کی ہر لائن کو پڑھتے ہوئے انتہائی محتاط انداز سے وہ نوٹس جو ساتھ دیے ہوئے ہیں وہ ضرور دیکھ لینے چاہیے. بول رہا بہت بھٹک جاتا ہے آدمی، اور ان امیجز کو جب آپ جوڑتے ہیں تو ایک پوری تصویر بنتی ہے. کیسے اس نے پورٹریٹس تک استعمال کیے ہوئے ٹی ایس ایلیٹ نے، پینٹنگز استعمال کی ہوئی ہیں، اور وہ ساری کی ساری اس تہذیبی ورثے سے ہیں جس پر وہ فخر کرنا چاہتا ہے. لیکن جنگ عظیم اول نے انسان کا انسان سے اعتماد اٹھا دیا ہے، اور وہ کوئی بھی اب پناہیں ڈھونڈ رہا ہے کہ کس قسم کی سکن ہو جس کے اندر وہ پناہ لے. اچھا میں اس نظم کی جو ابتدا ہے اسے دو چار لائنیں سنانا چاہوں گا. کہ سب سے پہلے تو اس نے تھوڑا سا آگے کر رہے ہیں، آپ دور بیٹھ گئے. ایک اس نے ریفرنس دیا ہے جو کہ لیٹن میں ہے، اور لیٹن کے اندر ہی گریک بھی ہے، تو وہ بھی بہت ضروری ہے. وہ ایک کریکٹر ہے سبل. تو یہ گریک میتھالوجی کا کریکٹر ہے. یہ ایک عورت ہے جس کی دانائی اور جس کی وزڈم سے خوش ہو کے دیوتاؤں نے اسے کہا کہ مانگ کیا مانگتی ہے. تو اس نے کہا جی کہ مجھے دائمی زندگی چاہیے. تو ان کا ٹھیک ہے، اس کی خواہش انہوں نے منظور کر لی. لیکن سبل جو تھی یہ دائمی اس نے زندگی مانگی لیکن دائمی جوانی مانگنا بھول گئی. جوانی کا لفظ استعمال نہیں کہ دائمی زندگی اس نے کہا. تو اب یہ ہے کہ وہ ایٹرنل اس کی زندگی ہے. بلکہ اس نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس نے
ریت کے ذرے مٹھی میں لے کے اس نے کہا تھا کہ مجھے اتنی زندگی چاہیے، تو انہوں نے اس کی جو بات تھی وہ انہوں نے قبول کر لی. لیکن اس نے یہ چونکہ اٹرنل یوتھ نہیں کہا، جوانی کا لفظ استعمال نہیں کیا، تو وہ اب بوڑھی اور بوڑھی تر ہوتی چلی جا رہی. جس طرح نارمل ایجنگ پروسیس ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہو رہا ہے. آپ سوچیں کہ ہزاروں سال سے وہ پروسیس اگر ہو رہا ہے تو وہ کہاں تک اس کی حالت ہوگی. تو یہ جو اس نے انیشل کوٹ دیا ہے، اس کوٹ میں اس کی یہ حالت ہوگی ہے کہ وہ ایک جار میں بند ہے. یعنی اتنا وہ مرجھا گئی ہے، اور بالکل وہ اس کی آپ سوچیں کہ ہزاروں سال سے کیا اس کی حالت بن گئی ہے. وہ ایک جار میں بند ہے. تو اس سے کچھ لڑکے آ کے اس سے کہتے ہیں کہ تم کیا چاہتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں موت چاہتی ہوں، میں یعنی مرنا چاہتا ہوں. یہ اس کی ابتدائی اس کی لائنس ہیں. یہ اس کی اپنی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پرانا شاعر ہے، اس نے 2 لائنیں وہاں پہ شروع میں ڈالی ہیں جو کہ لیٹن میں ہیں. اور یہ سیٹائرکون ایک نظم ہے جو کہ پیٹرونیکس جو کہ رومن شاعر ہے اس کی ہے. تو آپ سوچیں کہ نظم کا آغاز ہی وہاں سے ہو رہا ہے کہ ایک ایسی خاتون جس کو اٹرنل زندگی ملی ہوئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں مرنا چاہتی ہوں. اچھا، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایکچوئل جو لائنس ہیں وہ یہ اس میں کہہ رہا ہے کہ اپریل از دا کرولسٹ منتھ بریڈنگ لائلیکس آؤٹ آف دا گراؤنڈ مکسنگ میموری ود ڈیزائر. میں صرف ان 3 لائنوں پہ بات کروں گا. اپریل جو ہے وہ بہار کا مہینہ ہے یورپ میں. ہمارے ہاں تو خیر اپریل میں گرمی شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پہ سردیاں جا رہی ہیں اور بہار پھول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اپریل میں. ہمارے ہاں مارچ کے اوائل میں یا اس میں فروری میں شروع ہو جاتے ہیں. تو اپریل جو ہے وہ عام طور پہ خوشی، اور یہ اصل میں چوسر کی لائنس ہیں. یہ چوسر کی طرف، ہاں یہ وہاں ذہن وہاں اس طرف جاتا ہے. وہ اپریل کو بڑا انجوائے کرتا ہے اور اس کی خوشی مناتا ہے. تو یہ اس کی طرف بھی ایک اس کا الوژن ہے. لیکن ساتھ میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک انتہائی بے رحمانہ مہینہ ہے، بے رحم مہینہ ہے. کیوں کہ یہ زمین سے لائلیکس جو پھول ہیں ان کو اٹھا دیتا ہے. بہار کا مہینہ سب سے ظالم مہینہ ہے. کیوں اس لیے ظالم ہے کہ وہ پھولوں کو جو زمین میں دبے ہوئے ہیں ان کو اٹھا لیتا ہے. مکسنگ میموری ود ڈیزائر. میموری جو ہے، میموری کیا ہے؟ وہ آپ کا پاسٹ ہے، اور ڈیزائر فیوچر ہے. تو وہ اچھا، اب اس دوران جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ پہلی جنگ عظیم جس میں تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے، تو آپ سوچیں کہ 1920 کا جو یورپ تھا تو وہ ایک وسیع ایک طرح سے قبرستان بنا ہوا تھا جس کے اندر مردے دفن تھے. تو یہ اس کی طرف بھی آپ کا ذہن وہاں پہنچ جاتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپریل اس لیے اتنا کرول مہینہ ہے ایک دوسرے کہ وہ جو چیزیں جو دبی ہوئی ہیں زمین میں ان کو باہر نکال رہا ہے. تو آپ سوچیں کہ نظم کی ابتدا ہی کہاں سے ہو رہی ہے دودھ پتی کہ وہ نظم کی ابتدا ہی میں کہہ رہا ہے کہ اپریل جو ہے وہ جو چیزیں مردہ ہیں جو دبی ہوئی ہیں ان کو باہر نکال، یعنی مطلب زندگی کی علامت ہے اپریل. بہار زندگی کو، جو چیزیں مردہ ہیں ان کو مطلب زندہ ہو جاتی ہیں، مٹی میں سے پھول نکل آتے ہیں. وہ اس کو بھی اس عمل کو سب سے کرولسٹ مہینہ وہ یہ کہہ رہا ہے. تو نظم کی ابتدا ہی میں وہ آپ کو زندگی کو وہ مطلب کرولٹی کی ایک علامت وہ قرار دے رہا ہے. اچھا، پھر آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ مصوری کے اوپر کافی آپ کی دلچسپی ہے، تو ایک میں نے کسی کا ایک کوٹ پڑھا. اس نے کہا جی کہ بلکہ ایک اس نے واقعہ بیان کیا کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران جو وہاں پہ چرچ تھے یورپ میں بڑی تباہی ہوئی، مطلب بمباری ہوئی. اور تو وہاں پہ جو ان کے اسٹینڈ گلاس ہوتے ہیں چرچز میں بڑے خوبصورت، اور آپ نے دیکھیں گے بڑے بڑے پرانے ہزار سال پرانے چرچ تھے. تو وہ اس میں وہ تباہ ہو گیا، اور ان کے اندر وہ امیجز بنی ہوتی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ سارے ان کی زندگی کے مناظر اور دوسری جو بھی ان کی اپنی میتھالوجی ہے عیسائیوں کی، تو وہ سارے بنے. تو وہ سارے بہت سارے شیشے ٹوٹ گئے. تو وہ وہاں پہ یونیورسٹی آف ٹورانٹو کے کچھ اسٹوڈنٹس تھے، تو انہوں نے جا کے تو ان کے مختلف قسم کے فریگمنٹس ہزاروں چرچز کے وہ ہزاروں ٹکڑے جمع کیے، اور جا کے انہوں نے یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں کینیڈا میں وہ انہوں نے ڈسپلے کیا. اور انہوں نے وہ ٹکڑے، آپ سوچیں کہ کسی چرچ کا ٹکڑا جس کے اندر کوئی ایک شبیہ کا ایک حصہ ہے، ایک اس کا پورشن ہے، وہ یہاں سے اٹھایا ہے، کوئی دوسرا وہاں سے اٹھایا ہے، کوئی تیسرا. تو انہوں نے جا کے وہاں پہ، اب اس کا پورا تو نہیں ملا، پورا تو تباہ ہو گیا نا. مثلا ایک اگر چہرہ ہے، آپ سوچیں کہ اس کی آنکھ اور ایک کان وہ بچا ہوا ہے، کہیں دوسری کہیں چیز کوئی ہاتھ ہے، کہیں بھی کوئی لینڈسکیپ ہے، کہیں بھی کوئی جانور ہے، کہیں بادل ہیں. اس طرح کے ٹکڑے جا کے انہوں نے جمع کیے اس میں جا کے، اور ان کو ڈسپلے کیا ایک دیوار پہ ان کو لگا کے. تو اس نظم کے اندر بھی ہمیں اس طرح ٹکڑے اور پارچے نظر آتے ہیں جو کہ اس نے پینٹنگز یا مطلب چرچز نہیں ہیں،
بلکہ ادب پارے جو ہیں، یہ فن پارے جو ہیں، جو کہ ہزاروں سال کے 2-2,500 سال کے، وہ اس نے ٹکڑے اسی طرح سے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے، ایک فریگمنٹ ہے، ایک لائن کہیں سے اٹھائی ہے، کہیں سے آدھی لائن اٹھائی ہے، کہیں سے صرف جسٹ اشارہ کیا ہے. تو آپ اچھا پھر یہ بھی دیکھیے کہ اس زمانے میں کیوبزم ایک بڑے عروج میں تھا. پکاسو اور براک نے یہ عمل شروع کیا تھا. کیوبزم میں یہی ہوتا ہے کہ وہ ریالٹی کو ٹوٹیلٹی میں نہیں دیکھتے، بلکہ وہ ٹکڑوں میں دیکھتے ہیں. ہاں، اس کو فریگمنٹس کرتے ہیں، اور وہ ایک سین کو متعدد بار بھی دکھا سکتے ہیں، اور وہ کہیں سے ایک سین کے اندر متعدد مختلف دوسری سینس کے ٹکڑے بھی دکھا سکتے ہیں. تو وہ ایک فریگمنٹڈ مینٹیلٹی آ چکی تھی اس وقت. تو آپ اس تناظر میں کیسے دیکھیں گے اس نظم کو؟ کافی آپ نے کمپریہنسو گفتگو آلریڈی ہو چکی ہے. یہ تو ایک کیا کہنا چاہیے، جو پرائڈ آف ویسٹ جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کی سویلائزیشن کی جو ایک عظمت اور اس کی جو طاقت، اس کی نمائش اور اس کی عسکری یلغار اور وائٹ سکن، یہ ساری چیزیں مل ملا کر ایک ایسا، ایک میں سمجھتا ہوں ایک ہیولا یورپ کے ذہن میں تھا کہ جیسے یہ کوئی ابدی کوئی سویلائزیشن ہے جس نے تا قیامت شاید رہنا ہے، اور فنون میں، فلسفے میں، آرٹ میں، ہر چیز میں، سائنسز میں، ٹیکنالوجی میں ہمارے پاس جو کچھ آ چکا ہے وہ ایسا ہے کہ اب ہمیں زوال ممکن نہیں. لیکن جو پوسٹ انڈسٹریلائزڈ سویلائزیشن ہے، اس میں پھر سرمایہ کی جو ایک مرکزی حیثیت بنی ہے، اس نے پھر جو ایک تہذیبی افتخار، یہ سب کچھ جو کچھ بھی تھا ان کے پاس، یہ میرے خیال میں کہیں ڈسٹ بن میں چلا گیا. اور کالونیز پر قبضہ کے لیے اور دنیا پر غلبے کی خواہش نے ان دونوں جنگوں میں یورپ کو جس برے طریقے سے ایک دوسرے میں الجھایا اور لڑایا، اس کے نتیجے میں وہ یورپ جس کے ذہن میں تھا کہ ایک عظمت کا تھا، وہ ٹوٹا ہے، برباد ہوا ہے وہ. اور وہ جو ایک اعتماد تھا اپنی تہذیب پر، نام پر، اپنے ٹیبوز پر، اپنے ریلیجن پر، ہر چیز پر جو ایک ناز تھا، اس نے تو اس کا گڑھن تختہ کر دیا، جنازہ نکال دیا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک جو کرٹیک ہے یورپ کے ان دنوں کا، جو کرٹیک ہے وہ دراصل ایک خواب سا ہے. اس میں بھی یہ کوئی خواب سا ہی لگتا ہے کہ وہ جو حقیقت تھی، بے اصل شہر اس کا نام انریل، اب وہ ریئل کو ان ریئل کہہ رہے ہیں. یعنی وہ جو تہذیبی مراکز تھے جن کا اس میں ذکر کیا گیا ہے نظم میں، وہ تہذیبی مراکز تباہ ہو چکے ہیں، بمبارمنٹ سے برباد ہو چکے ہیں، اور اس کی جو شکوہ اور عظمت تھی وہ مطلب ہے کیچڑ میں گر چکی ہے. سر اٹھانے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی. لہذا جتنے بھی تھیرسٹ آئے ہیں، انکلوڈنگ سائیکالوجی میں سیگمنٹ فرائڈ، ان کی جو ہے تحلیل نفسی، وہ بھی بنیادی طور پر یورپ کا یہ جو عارضہ تھا، یہ جو بیماری تھی یورپ کی کہ سب برباد ہو گیا ہے، ہم تھے ہی وحشی، ہم تھے ہی لوگوں کو برباد کرنے والے، قتل کرنے والے خونخوار درندے. تو یہ جو ایک ماسک تھا جو ہم نے اپنی وائٹ سکن جو تھی ہماری، دراصل وہ ایک ماسک تھا تہذیب کا، بلڈ کا. ظاہر ہے یہ ماسک اترا ہے، اور یورپ اور اس کی تہذیب، اس کا آرکیٹیکچر، اس کا آرکیٹائپ سب ننگا ہوا. تو یہ بھی جو ٹی ایس ایلیٹ صاحب ہیں، یہ بھی اسی گو مگو میں ہیں. تو فرائڈ بھی تحلیل نفسی کے ذریعے یہ چاہ رہا تھا
کہ یورپ جو اب بیمار پڑ چکا ہے, کٹ پھٹ چکا ہے اور بم سپلٹرز اس کے وجود میں کھبے ہوئے ہیں, تکلیف اور اذیت میں ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کو یہ بھی احساس ہے کہ اس کی عظمت جو تھی وہ ملیہ میٹ ہو گئی ہے, تو اس نفسیاتی عارضے سے نجات کے لیے وہ پھر تحلیل نفسی بطور ایک علاج کے اس کو انٹروڈیوس کیا گیا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ غلطیاں کوتاہیاں یہ انسان کی سرشت میں موجود ہیں, اس سے چھوٹے موٹے کچھ ایسے واقعات جنم لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے ایک بڑی صورتحال منظر عام پر آ جاتی ہے, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو فیس کر سکتے ہیں, آپ دوبارہ بحالی کے راستے پر آ سکتے ہیں نفسیاتی طور پر بھی. اچھا, ویسٹ لینڈ میں نہیں سمجھتا یہ کوئی ایک ہی نظم ہے, اس کے جو 5 اس کے جو پورشن ہیں جی وہ الگ الگ ہیں, کچھ کریکٹرز کے ذریعے ہم اس کو جوڑتے ضرور ہیں لیکن یہ الگ الگ مکمل ہے, ہر نظم کا جو ٹکڑا ہے اس کا جو پورشن ہے, سیکشن جو ہے وہ مکمل ہے. پہلا جو ہے نہیں, اس کے جو سیکشنز ہیں اس کے اندر بھی مختلف اس کے فریگمنٹس ہیں نا, وہ بھی مکمل نہیں ہیں. جی جی اب جیسے بیری لیفٹ دا ڈیڈ ہے, اس کے اندر کچھ 7-8 ڈفرینٹ پورشنز ہیں. ہاں وہ آئے ہیں, وہ تو ظاہر ہے بروکن امیجز آتے ہیں, لیکن وہ میں بار یہی بات کر رہا تھا کہ ایک پرسنالٹی جو لکھتی ہے, ایک پرسنالٹی جو اس کو پڑھتی ہے, دونوں مکمل ہیں اپنے خاص اس کے تحت نا, کہ ان کی اپنی پرسیپشنز کیا ہیں, ان کی علمی سطح کیا ہے, ان کی لیاقت کیا ہے, ان کا شعور کیا ہے. تو اس حوالے سے جو جتنا سمجھتا ہے کہ یہ بیان کر دیا جانا چاہیے, وہ آپ کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ اس نے ڈیلیبریٹلی اس کو کم رکھا ہو, اس کو بعض نتائج تک پہنچانے کی اس نے اصولی طور پر کوشش نہ کی ہو, یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے یہ مناسب سمجھا ہو کہ قاری کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے, یہ ممکن ہے. لیکن میرے نزدیک ٹیکسٹ کا کوئی بھی پورشن جو ہے وہ خود ایک پینٹنگ ہے. ہاں, وہ ظاہر ہے کینوس کتنا ہوتا ہے, جتنا ہوتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے, اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے. لہذا اس میں جتنا ٹیکسٹ جس اس متن کے حصے میں دیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ اپنی جگہ پر اس کی ایک اہمیت ہے اور اسی کے اندر اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو بھی بہت سی باتیں میں نے نوٹ سے عجیب و غریب لیے ہوئے ہیں. کویسچن کیا تھا آپ کا؟ وہ آرٹ کے حوالے سے اس کا یہ مطلب اس کے ہاں اس میں یہ ہے, اس طرح سے اس میں بھی وہی ہے, میں ذہن میں آ گیا. اب یہ جو فریگمنٹیشن جو ڈیوکس کا جو وہ مطلب ہے ایک آرچ ڈیوک کی بات کر رہے ہیں, جو سویلائزیشن ہے ڈیوکس کی, وہاں کو جو جاگیردارانہ نوابی یا شاہانہ جو ایک کلچر تھا, اور جس کے اوپر پورا انگلستان سٹی جو ہے وہ وہاں پر استادہ تھا, اور اس کی جو تباہی ہوئی ہے, اس نے جو اپنے آپ کو جوڑا ہے, جو مختلف لائنیں میں نے دیکھی ہیں, ذکر اس کا کیا جا سکتا ہے, وہ اس نے جوڑا ہے اپنے اس کے ساتھ. یعنی اور اس میں جس پینٹنگ کا ذکر ہے وہ پینٹنگ بھی کسی محل کا کمرہ ہے, اور جہاں پر یہ پینٹنگ جو ہیں اور دیوار کے اوپر منقش مختلف چیزیں ہیں اور خوشبوئیں اور اس قسم کی چیزیں, یعنی ایک بڑے طبقے کا کوئی گھرانہ ہے جو وہ دکھائی دیا گیا. اسی طرح بادشاہ فرڈینینڈ ہے, اس کے ساتھ اس نے اپنا بھائی کہا ایک جگہ پر, اور خود اپنے بادشاہ کی جو اس کی جو تباہی ہے, اس کے شہر کی بربادی جو ہے, اس کا بھی اس نے ذکر کیا ہوا. آپ نے ذکر کیا تھا اس میں وہ لل کا, وہ ٹائپسٹ لڑکی کا, اور اس کا اس کا ہاں تو جو کلرک ہے ٹائپسٹ لڑکی. اب یہ جو ٹائپسٹ ہے, اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے مقابلے میں, یعنی شاہانہ عظمت کے مقابلے میں, یہ جو دنیا ہے ٹائپسٹ کی, اور یہ جو دنیا ہے ایک کیا کہنا چاہیے ماڈرن ورلڈ کی, اس کے سطحی پن کو اس نے نمایاں کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے. میں یہ دیکھ لوں, اور بڑا اس نے طنز کیا ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سوڈا واٹر میں اپنے پاؤں دھوتے ہیں. بالکل, وہ آسٹریلین گانا ہے وہ سوڈا واٹر والا. یہ کس میں ہے, وہ جو قصہ ہے یہ میرے خیال سے ہاں یہ ہے تھرڈ میں ہے. ٹھیک, یہ ہے تھرڈ میں ہے کاسٹنگ وائز. اب وہ ایک طرف تو یہ ہے, تو وہ یہ ریپ ہے,
سٹی، یہ جو سٹوری ہے ریپ کی سٹوری ہے یہ. اچھا اس میں بار بار اس نے ریپ کا ذکر ہے، اس کے ایک نہیں بلکہ اس کے اندر متعدد ریپ موجود ہیں. جی تو یہ ایک بڑی نمایاں تھیم ہے اس نظم کی، ریپ. جی اصل میں وہ اب اس کی تہذیب کے ساتھ contradiction جو ہو رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے. اس کو ہاں جی، اس میں وہ اس کے مقابلے میں جو چیز لے کر آیا ہے، جو ایک عظمت کہ جب حسین عورت گناہ کی طرف جھکتی ہے اور اپنے کمرے میں ادھر ادھر اکیلی ٹہلتی ہے تو خود بخود اپنے ہاتھوں سے اپنے بال ٹھیک کرتی ہے اور گرامو فون پر ایک ریکارڈ رکھ دیتی ہے. یعنی ایک تہذیب کی شائستگی کی بات ہے. اور دوسری طرف وہ عہد جدید ہے، یعنی یہ یوں کہہ لیں کہ یہ ٹائپسٹ لڑکی، اس کو آپ تہذیب سمجھ لیں، اور وہ ہے اس کا جو کلرک ہے، وہ اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایک ریپسٹ ہے، اس کو تباہ و برباد کر، اس کو رسوا کرنے والا. اور اس کے منہ پہ داغ ہیں، اس نے یہ لکھا ہے کہ وہ داغدار ہے جو اس کا ٹائپسٹ ہے. اچھا جو آپ اس کی بات کر رہے ہیں نا، جو مطلب گرامو فون کی، مجھے نہیں پتا اردو میں اس نے کیسے ترجمہ کیا ہے. وہ اپنے بال، گرامو فون، اپنے بال سنوارتی ہے. اچھا وہاں پہ یہ ایک اسپینسر کی پوئم ہے، اس کی طرف یہ الوژن ہے. تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اسپینسر کی نظم میں وہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک اپنی نظم کہانی بیان کر رہا ہے. مجھے اس کو نام یاد نہیں ہے کیا ہے، لیکن اس کی کہانی یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ مطلب ریپ ہوتا ہے، اس کی ورجنٹی اگر لوز ہو جاتی ہے کوئی مطلب زبردستی، تو اس کے پاس موت کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. وہ اس مطلب اسپینسر کی جو 1500 سم تھنگ کی اس کی نظم ہے، اس کی طرف اس کی ایک دو لائنیں اس کے اندر ہیں. اس کے مقابلے میں یہ دونوں کو جکسٹاپوز آمنے سامنے رکھ رہا ہے کہ وہاں پہ ٹائپسٹ لڑکی ہے، اس کا جو بوائے فرینڈ ہے وہ آتا ہے اور وہ اس نے بتایا ہے کہ صوفہ ہے، صوفے کے اوپر اس کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ وہ جنسی عمل سے گزرتے ہیں وہ دونوں. اچھا اس کے دوران کوئی فیلنگز ہی نہیں ہے. اچھا جہاں پہ لڑکی کی طرف سے نہ لڑکے کی طرف. ہاں، جہاں پہ جو مطلب اسپینسر کی اس کی جو لڑکی ہے، اب اس کے پاس موت کے سوا کوئی راستہ نہیں رہا. لیکن یہ جو اس کا جو اس کی ریئیکشن ہے، جو اس کا رد عمل، وہ کیا ہے کہ وہ بال سنوارتی ہے اور وہ گرامو فون پہ ایک ریکارڈ لگا دیتی ہے. یعنی وہ اس جنسی عمل جو فعل اس کے ساتھ ہوا ہے اس کی کتنی اہمیت اس کو دے رہی ہے. تو یہ کنٹراسٹ اس نے پیش کیا ہے کہ وہ کیا تھا اور یہ ہماری تہذیب جو اس میں. اچھا وہ مطلب جنسی عمل کی اس کے اندر جو ایک تو اس کے اندر مطلب چیسٹٹی کا تھا، مذہبی تھا یا ثقافتی تھا، جو بھی تھا، ایک تو وہ تھا. دوسری محبت کا عمل بھی اندر شامل ہوتا ہے اس میں، جنس میں. تو اب وہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی ہیں، نہ محبت رہی ہے اور نہ اس کی کوئی سینکٹیٹی رہی ہے. اس میں دو کریکٹرز ہیں، الزبتھ اور لسٹر. یہ لسٹر ہے، لیسٹر ہے. اچھا ان دونوں کا اس نے ریفرنس دیا ہوا ہے. الزبتھ ان کی جو محبت تھی، ہاں، لارڈ یہ جو الزبتھ ہے یہ اصل میں کوئین ہے، برطانوی کوئین ہے جس نے شادی نہیں کی تھی، اور لسٹر اس کا عاشق ہے. عاشق تھا. اس کے ساتھ وہ دونوں کشتی میں جا رہے ہیں، لیکن یہ جنسی عمل ان کا نہیں ہوا. یہ اس کی اس طرف الوژن ہے اس کا. وہی نا، وہ جو ایک یہ عظمت آ گئی نا الزبتھ اور لارڈ اس کے حوالے سے، جو اس کی وہ مطلب شہانہ جس کو میں کہہ رہا ہوں. اور دوسری طرف یہ ہے عہد ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی عہد ہے اور اس کی 5 مختلف صورت احوال جو ہیں وہ اس نے بیان کی ہوئی ہیں. تو آگے بات ٹھیک ہے، چلے آپ کی طرف اب آتے ہیں. اچھا ہم نے یہ بات تو کی کہ چونکہ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم جو کہ عظیم ایک سانحہ تھا، اور اس کو پہلی جنگ عظیم تو بہت بعد میں کہا گیا. اس وقت تو جنگ عظیم کہتے تھے، کیونکہ دوسری جنگ تو بعد میں، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ دوسری جنگ یعنی، اس لیے پہلی دوسری کا تو بعد میں بنا. اس وقت اس کو جنگ عظیم کہتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے انسانی تاریخ میں اتنی بڑی تباہی نہیں ہوئی تھی. تو وہ ہمارا ذہن فوراً اس کی طرف جاتا ہے. لیکن اگر ہم دوسرے جو تہذیبی اور جو اس طرح سے فکری اس جو صورتحال تھی یورپ کی، اگر وہ دیکھیں، اس کو بھی ذہن میں لازمی رکھنا پڑے گا کہ اس سے پہلے 30 40 50 سالوں میں کیا ہوا. تو وہاں پہ ایک بڑا زبردست انہدام تہذیب کا وہ بھی ہو رہا تھا. مثلاً جو ایک بڑا پرانا ان کا مذہبی، تہذیبی، ثقافتی جو ایک فاؤنڈیشن تھی، اس کو سب سے پہلے تو ڈارون نے آ کے اس کو توڑ دیا. 1880-90 سے یہ ماڈرنزم کا آغاز ہو اس جاتا نے ہے. کہا کہ انسان جو ہے یہ کوئی اشرف المخلوقات اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ یہ نیچے سے اوپر گیا، اوپر سے نیچے نہیں آیا بلکہ نیچے سے اوپر اٹھا ہے. ایک تو وہ تھا جس نے ایک بڑا شدید اس کا اثر ہوا. اچھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آتا ہے نیچے.
نتشے نے آگے خدا کی موت کا اعلان کر دیا، اور وہ انتہائی انفلوئنشل وہ اس کا فلاسفر ہے. 20ویں صدی کی فلاسفی کو آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ اس کو نہ پڑھیں. اچھا، دو یہ ہو گئے. تیسرا آتا ہے فرائڈ نے کیا کیا کہ انسانی جو نفسیات تھی یا ذات تھی اس کو 3 ٹکڑوں میں اس نے اس کو توڑ دیا. ٹھیک ہے، جس طرح سے ایٹم کا لفظ ہی وہ ہے ناقابل شکست یا جو کہ ٹوٹ نہ سکے. یہ اس کا ہے میرے خیال سے گریک کا لفظ ہے. تو اس میں ٹرم کا مطلب ہے ٹوٹنا، اور اے جب لگا دیں تو نہ ٹوٹنا، اٹوٹ، جس کو آپ اٹوٹ کہہ سکتے ہیں. ایٹم کا لفظی مطلب اٹوٹ ہے. تو 20ویں صدی کے شروع میں ایٹم کو بھی توڑ دیا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ایٹم تو کوئی ایک انٹیٹی نہیں ہے، اس کے اندر الیکٹران بھی ہے، پروٹون بھی ہے، نیوٹران بھی ہے. تو اس نے وہ ایٹم کو بھی توڑ دیا انسان نے. اچھا، پھر یہی کام اس نے فرائڈ نے آپ کی ذات کے ساتھ کیا. اس نے ذات کو بھی ایگو اور سپر ایگو اس نے 3 حصوں میں توڑ دیا. ٹھیک ہے. پھر جو اس میں رہی صحیح کثر تھی وہ آگے آئنسٹائن نے پوری کر دی. آئنسٹائن 1905 میں اس کی ریلیٹیوٹی کہ ہر چیز اضافی ہے، کوئی چیز ایبسلیوٹ ٹروتھ کوئی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ وہ ایک زبردست وہ انہدام بھی ہمیں نظر آتا ہے، فکری اور تہذیبی انہدام بھی ہے. ایک تو جنگ کی تباہی تو اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ساری شکست و ریخت بھی ہے. تو کیا مطلب ویسٹ لینڈ کے اندر ہم ان چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ بات یہ ہے کہ میں نے اس نظم کو پڑھا ہے اور شاید کئی بار پڑھا ہو، اور میری کوشش رہی ہے اس کو پڑھتے ہوئے کہ کسی سطح پر اس سے میں کوئی ہم آمیز ہو سکوں، کوئی مکالمے کی صورت بیان کر بنا سکوں. اب اس صورت میں حائل جو چیزیں مجھے حائل ہوئی ہیں، تو پھر میں سوچتا رہا کہ یہ حائل کیوں ہوئی. کہ 20ویں صدی کا جو یورپ کا صنعتی انقلاب ہے، اس صنعتی انقلاب نے ان کی جتنی بھی جو تہذیبی زندگی میں جو ٹھہراؤ تھا اس پر سوالیہ نشان لگا دی. انسان مشین بن گیا اور اس کا فطرت سے، بہار سے، محبت سے انسلاک کا رشتہ جو ہے وہ کمزور ہو گیا. اب جب ہم ویسٹ لینڈ پڑھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعور کی روح میرے شعور سے مس کیوں نہیں ہو رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے ثقافتی انہدام کو شاید اسی بے ترتیبی سے بیان کیا جا سکتا تھا جس بے ترتیبی سے ایلیٹ نے بیان کیا. یعنی سٹرکچرڈ ڈسٹرکشن کو سٹرکچرڈ طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس نے جان بوجھ کے یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک خیال ہے اس کے ذہن میں کہ یہ کیا ہے کہ میں مطلب ہے وہ عمارتیں گنوا دوں جو ڈھہ گئیں، وہ محبتیں جو ٹوٹ گئیں، وہ دریا جو گدلے ہو گئے. وہ اس نے ایک تو پورا کا پورا ماضی کا شاندار نظام بھی بیچ میں بیان کیا ہے کہ ہمارے پاس کیا تھا اور کیا نہیں ہے. یعنی کہ یہاں تک صورتحال پہنچی ہے کہ محبت کو بھی انسان اپنی مرضی سے اس سے حظ نہیں اٹھا سکتا، کہ جس کی بازگشت ہمارے متون میں سنی جاتی رہی ہے، لیکن وہ بازگشت بھی اب ایک سطح پر آ کر عادات کا دوہراؤ سا بن گیا. تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی کسی محل کے انہدام کے اوپر کوئی آدمی بیٹھا ہے اور ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو کوئی کسی نہ کسی پس منظر میں دیکھ رہا ہے. اس کے جو انہدام کے جو ریزیں ہیں، ان ریزوں سے اجتماعیت کی صورت وہ اس لیے پیدا کر رہا ہے کہ تم اے میرے ہم وطنوں، اتنی ترقی کرنے کے بعد، اتنی صنعتی انقلابات لانے کے بعد زندگی سے جو حظ اٹھانے کا پہلو تھا وہ کدھر چلا گیا. چیزیں اب ہم سے زندہ مکالمہ کیوں نہیں کرتی، ہمارے پانی کیوں گدلے ہو گئے، ہمارے لوگ محبت سے کیسے تہی دامن ہو گئے، ہمارے لوگ تہذیب سے کس طرح سے عاری ہو گئے، ہمارے لوگوں نے خود اپنے آپ کو موت کے لیے کیوں پیش کر دیا. ہمارے ہاں ریپ کا، یعنی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس تشدد کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم نے اس تشدد کو بھی روا کر لیا. تو کیا یہ انسانی تہذیب کی فتح اسی کو کہہ رہے ہو تم؟ نہیں، کیا اس کو تم جیت کہہ رہے ہو؟ کیا اس کو تم پوری دنیا پر حاکمیت کا ترانہ بنا کر پیش کر رہے ہو؟ تو یہ ایک بہت ہی
بہت ہی مرکب ذہن کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں ہیں. یعنی ایک آدمی جس کے ہاں انہدام کا ترکیبی نظام تو موجود ہے، لیکن وہ ان مرکبات کو لخت لخت رکھ کے اس انہدام کی کوئی نہ کوئی تصویر دکھانا چاہ رہا ہے. اور اس تصویر میں ظاہر ہے جب اب کوئی آدمی شعور کی رو میں کوئی چیز لکھتا ہے تو شعور کی رو میں پھر اسٹرکچرڈ کرائٹیریا نہیں ہوتا، وہ شعور کی حاکمیت ہوتی ہے جو اور اس کا جو تہذیبوں کا مطالعہ ہے، اور اس کا جو شاعری کا مطالعہ ہے، اور اس کا جو مغربی تاریخ کا، اور اس کا جو مذاہب کا، اس کا جو بائبل کا مطالعہ ہے، اس کا جو پرانے آثار جو ہیں آثار ان کا جو مطالعہ وہ اس کو مدد کر رہا ہے اور انہیں توڑ توڑ کے بتا رہا ہے کیا تھا، کیا ہو گیا، فلاں چیز کدھر گئی، فلاں چیز کو کدھر ہونا چاہیے تھا. تو یہ ایک ایسا عجیب و غریب بیانیہ ہے کہ جس میں اسپیس ہی اسپیس ہے، قاری کے لیے اسپیس ہی اسپیس ہے. وہ اس انہدام کی صورتوں کو اپنے لاشعور سے بھی مکمل کر سکتا ہے ویسٹ لینڈ کو بار بار پڑھ کر. اچھا یار میں تھوڑا 2 باتیں میں کر لوں وہ پھر نکل جائیں گے. جی ضرور. ایک تو یہ کہ جس شانتی نگر کی طرف یہ گیا ہے ہندوستان، وہ خود اس وقت انگریزوں کی کالونی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اس شانتی کو وہ کیسے دیکھ رہا ہے جبکہ پورے اپنے سسٹم کے ساتھ، یعنی ایک کیا کہتے ہیں کالونیل کلچر سمیت وہ وہاں پر گھسیں اور وہاں کے نظام کو ایک اور صورت دے کر اپنے حساب سے اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر تو وہ یہاں شانتی ہے تو اس کا سبب انگریز ہونے چاہیے. ایک بڑا کویشچن مارک بنتا ہے نا، یعنی انگریزوں کی وجہ سے یہاں شانتی آئی ہے. اچھا اگر ہم ہندوستان کی مائتھولوجی میں اگر لیں تو پھر ایک پرابلم ہے. وہ متھ میں تو پھر یہاں کے جو حکمران ہیں وہ انگریز تو نہیں ہیں، وہ خود یہاں کے اپنے باشندے ہوں گے. اور دوسری بات جو بس مکمل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نے جو آخر میں شروع میں اور آخر میں شروع میں اس نے اپریل کی بات کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ گڑے مردے جو ہیں وہ نکل آتے ہیں، بیچ میں ایک مردے کا بھی ذکر ہے، وہ کتا جس کو نکالتا ہے. اچھا ایک لیکن وہ نمو ہے، بہرحال نمو کی جو ہے طاقت وہ اپریل ہی میں سامنے آتی ہے. اور یہ بتایا ہے کہ بھی جو انسان ہے وہ قدیم اصنام کا ابھی تک وہ ہے، اور دوسری طرف سورج چمک رہا ہے، یعنی ایک نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انسانی زندگیوں میں بھی 1 اپریل آ جاتی ہے. اسی کو اینڈ میں لے کر آیا ہے. یہ ہے ہاں وہ پہلے بھی اس کا ذکر کیا پتہ 3 کنٹوں میں کہ میں کنارے پر بیٹھا مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا، میرے پیچھے بنجر میدان تھا. پیٹرو پریمو، میں کم سے کم اپنی زمین کو تو درست کر لوں. لندن کا پل گر رہا ہے. اچھا نیچے پھر جا کر کہتا ہے کہ میں سارس کب بنوں گا. واہ کیا بات. اس سے پتہ مجھے یاد آیا، میں نے اختر سے بھی کہا، یہ ہے کینڈڈ والٹیئر کا. اچھا کینڈڈ کی سٹوری اور اس میں مجھے ایک خاص ایک نا وہ ربط محسوس ہو رہا ہے. کینڈیڈ. اچھا اس میں بھی یہی ہے کہ جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ فوجیں پالتی ہیں اور ریاستوں کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں جن کے تحت فوجیں افواج آپس میں لڑتی ہیں. لیکن افواج کے درمیان 2 ممالک کے افواج کے درمیان کچھ شہر کچھ دیہات آتے ہیں جو ان کی مطلب ہے اس مہم جوئی کی وجہ سے وہ برباد ہو جاتے ہیں، تہوبالا ہو جاتے ہیں. تو اس میں بھی جو ایٹ دا اینڈ ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو جیسے وہ برلن مجھے یاد آ گیا کہ وہ جو باقی ماندہ شہر ہوتا ہے تقریباً 90% مرد جو ہیں وہ مر چکے ہیں، عورتیں ہیں، اور وہ زمین کو ہموار کر رہی ہیں، جلوی فصلوں کو سائڈ پر کر رہی ہیں، اور زمین میں جو بامبس کے جو سپلٹرز ہیں ان کو وہ باہر نکال رہی ہیں. وہ کہنے کا مطلب یہ کہ جو جنہوں نے بمبارمنٹ کرنی ہے، اس میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو بمبارمنٹ کرنے والے ہیں وہ اپنے مقاصد کی وجہ سے مجبور ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف وہ ہیں جو تقریباً خزاں کے ہاتھوں وہ زندگی جو تقریباً ملیہ میٹ ہو چکی ہوتی ہے. تو وہ جو لوگ بچے ہوئے ہوتے ہیں جن کا حکمرانوں کے ساتھ اور ان کی افواج کے ساتھ ان کی شان و شکوہ کے ساتھ کوئی بہت جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندہ رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ باقی بچ جاتے ہیں. ان کو آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بہرحال انہوں نے ان کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. تو یہ ایک سملیرٹی مجھے ان دونوں
کہانیوں میں جو اس میں کہانی بیان ہوئی اور کینڈیڈ میں، وہ مجھے ایک سملیرٹی بہرحال نظر آئی ہے. یہ ایک سوری میں نے یہ Please, نظم پڑھی please. تو نہیں ہے، بٹ ایک کوشچن میں یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بار بار کہ یہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کی نہیں، ڈسکشن فرسٹ ورلڈ وار 1922 میں لکھی گئی ہے. نہیں 1922 میں لکھی گئی ہے، ہو سکتا ہے وہ 1410 سے آگے سٹارٹ کر رہا ہو ویسٹ لینڈ. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یورپ کی سب سے بڑی پہلی ڈسٹرکٹیو وار جو ہوئی ہے وہ 1618 سے لے کے 1648 تک 30 ایئرس وار، جس میں بویریا، بوہیمیا، جرمنی اور آسٹریا کی 1 کروڑ آبادی ہلاک مری. ہوئی. بوہیمیا کے متعلق کہتے ہیں اس کی 80% آبادی وینش ہو گئی، اور بویریا جو جرمنی کا سب سے بڑا صوبہ ہے 50% اس کی آبادی بوہیمین گئی. ہے ہی وہی پاگل پن. ایگزیکٹلی. تو وہ اور پھر جنگیں تو ہوتی رہی یورپ میں، تو کبھی 40-50 سال نہیں گزرے جب اسی طرح کی ڈسٹرکشن نہ ہو. تو وائی یو آر سیئنگ کہ اٹ از جسٹ فرسٹ ورلڈ وار؟ نہیں، اس کے اندر اس کے It حوالے can be حوالے start- موجود ہیں، اس کے مطلب ریفرنسز Like- موجود ہیں. لائک وہ بیریل آف دا ڈیڈ جو اس کا Burial of the Dead can be پہلا sir. پارٹ ہے. تو وہ چونکہ وہ ایکچولی یہ 1919 میں جو ہی جنگ ختم ہوئی ہے تو اس نے وہ فوراً اس کے بعد اس نے نظم لکھنا شروع کی. وہ آپ بات ہے کہ آپ اتنے متاثر ہوتے ہیں، پھر پھر آپ پیچھے ڈسکرپشن پہ دیکھا جا سکتا ہے، تو پیچھے سے بھی آپ وہ کر لیں. دیکھا جا سکتا تو ہے. نہیں، وہ تو ہے، وہ تو جگہ جگہ اس نے ریفرنسز دی. وہ تو کسی جنگ کا نام تو نہیں دیا نا. ایگزیکٹلی میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ شاید میں نے نہیں پڑھی نہیں تو نہیں وہ اس لیے میں نے کہا کہ وہ صرف جنگوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو مطلب فکری انہدام کی بات بھی کر رہا ہے، اس لیے میں نے وہ سارے حوالے دیے. فکری نام ان کا وہ اسٹارٹ ہو گیا وہ ہر طرح کے 16ویں صدی سے آنورڈ، تو دے کیپٹ آن فائٹنگ لائک ڈاگ. وہ سارے چیزیں موجود تھیں. اچھا، آپ نے جو بات کی، دو آپ نے مختلف باتیں کی ہیں جو میں سمجھاؤں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر مطلب بدھزم کا جو ریفرنس ہے، جو اس کا فائر سرمن ہے، ٹھیک ہے. فائر سرمن اصل میں بدھ کا اس کا تیسرا اس کا سرمن ہے. تو اس کو سمجھے بغیر ہم شاید اس نظم کو نہیں سمجھ سکیں. میرے خیال سے اس پہ بات کر لیتے ہیں. آپ اگر چاہیں تو بات کریں. اچھا، اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے اور ساتھ ہی اس سرزمین کا جہاں یہ نظم ختم ہوتی ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیں. آخر اس نے کیوں داتا داتا دم جاتا دعا دم شانتی شانتی، اسی کی میں بات کر رہا ہوں. یہ جو ہے یہ آخر کیوں ڈا 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 واٹ دا تھنڈر سیڈ. جی، یہ حوالہ اس لیے آیا ہے کہ وہ مشرق سے بھی گلا اس کا ایک بنتا ہے، مشرق سے بھی. اچھا. اور یہ جب اس نظم کا جواب لکھنا شروع ہوئے تھے ڈاکٹر احسان اکبر، تو انہوں نے نظم شروع ہی یہاں سے کی تھی. ایلیٹ شانتی شانتی بولتا ہے، شانتی چاہتے ہو تو اہلاً و سہلاً ہمیں بھی ملو. تواتر سے آتی جہاں سوز جنگوں سے گزرا ہوا غرب کیا بولتا اور کیا مانگتا. یعنی یہ گلا مندی جو ہے یہ غلط ہے، یہ ہم نے مسلط نہیں کی بلکہ تمہاری طرف سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. اچھا، دوسرا کالونی کا حوالہ بھی آیا، اس لیے بھی وہ نظم جو ہے وہ یہاں. اچھا، لیکن وہ ہندی مائتھالوجی سے بہت زیادہ متاثر لگتا ہے شانتی کی سطح پر، صحیح ہے. امن کی سطح پر. اور اس خطے کی تاریخ بھی رہی ہے، تاریخ بھی ایک رہی ہے کہ کبھی انہوں نے حملہ نہیں کیا. تو اس لیے بھی یہ نظم جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، میرا خیال ہے. اور دوسرا نروان کا جو حوالہ ہے بدھزم میں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس نظم کو سمجھنے کے لیے کہ کیسے چیزیں جو ہیں وہ اپنی اصل تک پہنچتی ہیں اور بعض اوقات اپنے انجام تک پہنچنے کے لیے وہ کتنی بےتاب ہوتی ہیں وہ چیزیں. یہاں پر جو اصل میں بنیادی طور پر اس نے یہ کہا ہے کہ جو تہذیب ہے اس کا ریپ ہوا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آپ نے چونکہ نروان کا لفظ استعمال کیا، تو وہ نروان بھی مطلب وہ مطلب ایک طرح سے نگیٹیوٹی ہے کہ آپ خالی کر دیں، اندر سے خالی کر دیں. جب آپ اندر وجود کی نگیشن. ہاں، تو اندر سے تو یہی ایلیٹ کی تھیوری بھی ہے جی جی کہ نگیشن آف دا سیلف. جی جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے دور سے ڈانڈے ملا رہا ہے. جی تو جی وہ اس نے نظم کے لیے تو انہوں نے بہت محنت کی ہوئی ہے. ہاں. جو ڈاکٹر سلیم سہیل صاحب نے کہا بالکل ٹھیک بات یہ ہے کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس نے جوڑے ہیں اور کس طرح ان کو ترتیب دی، اس کے لیے وہ قاری سے بہت محنت مانگتا ہے. یعنی یہاں سے آپ دیکھیں نا کہ وہ اس کی آرٹسٹک اور اس کی یعنی جو اس کی لٹریری تھیوری ہے وہ بھی نیگیشن آف دا سیلف ہے. جی جی اور وہ جہاں پہ آ کے نظم کو توڑتا ہے وہ بھی نروان ہے، وہ بھی نیگیشن آف دا سیلف ہے. تھوڑی سی داد عزرا پاؤن کو بھی دینی چاہیے کیونکہ وہ میں نے وہ دیکھی ہے کٹی ہوئی.
तो खसूसन वो जो शेपरेक वाला उसने काटा है अब वो सारे का सारा, फोर्थ पार्ट में जो मतलब जी फिनिशिंग जी, वो फिनिशिंग जो काटा है वो आप ये देखिए कि किस तरह कितनी खूबसूरती से उसकी एडिटिंग हुई है, हाँ, और उस पर उसने एक नज़म भी लिखी थी। अच्छा अच्छा, इसकी एडिटिंग पर, वेस्टलैंड की एडिटिंग पर एक नज़म लिखी थी जो यहाँ से शुरू होती है, दीज आर द पोएम्स बाय एन अमेरिकन T.S. Eliot, a mother their sire was a man, their mother was a sire their, कोई सम मुझे वो लाइनें याद नहीं आ रही। Oh diligent reader, if you want to inquire how Ezra has performed a cesarean operation on each line, मशहूर है ये, मशहूर है ये C.K. Stud ने इनको कोट भी किया हुआ है इन लाइनों को। यानी वो ये कह रहा है कि एज़रा पाउंड ने बतौर दाई का किरदार अदा किया इस नज़म की वलादत में। इस नज़म की वलादत में। अच्छा, मैं शांति पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ और फायर सरमन पे। तो ये तीसरा सरमन है इसका बुद्ध का। जी, तो वो इसमें ये कह रहा है, अजान खत्म हो गया, मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ, आप भी बात करना चाहेंगे? मैं आता हूँ फिर आपकी तरफ। अच्छा, जो हम इसमें बात कर रहे थे तहज़ीबों की, तो वो इसने 5 शहरों में वो सारी तहज़ीबें जो है ना वो इसने निपटा दी हैं। वो है एक तो यरूशलेम, फिर एथेंस, अलेक्जेंड्रिया, वियना और लंदन। तो आखिरी नज़्म जो वो लंदन में लिखता है, लंदन का बार बार आपको इसमें जिक्र मिलता है। टेम्स का वो ये सारी चीज़ें जो है ना वो 5 शहरों में वो निपटा देता है। अच्छा, अब ये है कि व्हाट द थंडर से, तो थंडर ने डा 3 उसने डा या दा कह लें आप। तो ये अच्छा नहीं, उससे पहले जो उसका फायर सरमन है, फायर सरमन ये है कि बुद्ध ये कहता है, उसके मुख्तलिफ उसके वाज मशहूर हैं, जिसमें से ये तीसरा मेरे ख्याल से उसका वाज है। तो उसमें ये कहता है कि आपकी जो डिज़ायर है वो हर एक आग है। तो वो कह रहा है कि आपकी आंखें जल रही हैं, आपके होंठ जल रहे हैं, आपके कान जल रहे हैं, आपकी हर चीज़ जो है वो जल रही है, ऑन फायर है। किस वजह से? कि आपकी जो ख्वाहिशात हैं, आपकी जो डिज़ायर है वो हर चीज़ को जला रही है, जला के राख कर रही है। और वो इसका बुद्धिज़्म का जो उसका सेंट्रल जो अकीदा है या सेंट्रल जो उसका टेनेंट है वो ये है कि आप ख्वाहिशात को अगर आप छोड़ दें, तर्क कर दें, तो आपको शांति या खुशी या निर्वाण वो आपको मिल सकता है। अच्छा, तो ये जो दा है जो 3 बार इसमें आए हैं, जो कि यहाँ पे बिजली गरज के कह रही है, तो ये इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि बुद्ध के पास कुछ लोग आए, तो उन्होंने कहा जी हमें कोई नसीहत कीजिए। तो उन्होंने कहा दा, जो कि संस्कृत का एक हर्फ है, दा, जैसे हमारी दाल है उस तरह से। तो उन लोगों ने सोचा, तो फिर बुद्ध ने उनसे पूछा कि आपको कुछ इस बात की समझ आई? तो उन्होंने कहा जी कि हाँ समझ आ गई है। तो क्या समझ आई? तो उन्होंने कहा कि 10 से मुराद जो है वो है, एक तो है दाता जी, यानी टू गिव, तीन है ना। तो एक है दाता, दमयाता, दुआ दम शांति, दमयाता, दूसरा है दमयाता। दमयाता जो है ना वो कंट्रोल है। तो एक टू गिव यानी आप खैरात करें, दें लोगों दुआ को। दम। दूसरा जो है, दूसरा है क्या से लिखा है? हाँ हाँ, इसका मतलब उसने नहीं लिखा ना। तो दाता का मतलब जैसे उर्दू में भी कहते हैं दाता, मतलब देने वाला। तो आप दें, आप लोगों को दें, खैरात करें। दूसरा जो है वो दमयाता जो है वो सेल्फ कंट्रोल है। और जो तीसरा है दादेवम क्या है? तो वो बहरहाल वो बुद्धिज़्म के 3 जो बुनियादी उसके नुक्ते हैं वो उसके अंदर आ गए हैं। 3 दा में दा। तो वो बिजली गरज के चमक के वो ये कह रही है दा यानी आप अपने आप को कंट्रोल करें,
اور آپ لوگوں کو دیں. اور آپ ہاں یہ تیسرا جو ہے یہ ہے دیا دھوم، یہ ہے سمپتھائز، ہمدردی. یعنی 3 چیزیں ہیں، اگر آپ وہ اختیار کریں تو آپ کو تب شانتی ملے گی. آپ ایک تو دیں، خیرات کریں، دوسرا آپ اپنے مطلب سیلف کنٹرول، اور تیسرا ہمدردی، آپ کو دوسروں کے ساتھ ہمدردی. یہ 3 دا ہیں. تو یہ کرسچینٹی میں بھی یہاں پہ آ کے وہ آپ کو فائر سرمن کے ذریعے مینشن میں اس لیے کیا وہ یہ آخر میں اس نے مینشن بھی کیا ہے 3 دا اس کے اندر ہیں، اور 3 بار شانتی بھی ہے. ان تینوں میں ایک بار شانتی. یہ شانتی آپ کو وہاں سے ملے گی. اچھا، پھر دوسری بات جو آپ نے کی کہ وہ جو مچھلیاں پکڑ رہا ہے، تو وہ اصل میں وہ ایک ایسی چیز ہے جو پوری نظم کو باندھے رکھی ہوئی ہے. وہ اس کے پیچھے مت ہے، اور وہ ہے کنگ فشر کا مت ہے. کنگ فشر ایک مچھیرا ہے. اچھا، اس کی پیچھے جو کہانی ہے وہ مطلب ہولی گریل کا عیسائیوں کا بڑا مت ہے، لیکن اس کی جو جڑیں ہیں وہ بہت پرانی، ہزاروں سال عیسائیت سے پرانی ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک ایسا بادشاہ ہے جس کی سلطنت ویسٹ لینڈ بن چکی ہے، اور بادشاہ خود بھی نامرد ہو چکا ہے. یہ پرانا ایک مت ہے فشر کنگ، جو نوٹس میں بھی اس نے اس کا ذکر، اس نوٹس میں سے کہا ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھے تو آپ پوری نظم آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو اس کی وہ خود بھی بیمار ہے. ایک تو وہ جنسی لحاظ سے بیمار ہے، دوسرا اس کو وہ اس طرح کی کوئی بیماری ہے، کوئی زخم ہے. مختلف مس میں مختلف چیزیں ہیں کہ اس کی مطلب ٹانگوں میں کوئی زخم ہے، یا اس کو چوٹ لگی ہوئی ہے، یا وہ بیمار ہے، وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہے. وہی اس کی بیماری اس کی جو سلطنت ہے اس میں بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ سلطنت بھی بیمار ہے، کہ وہاں پہ فصلیں اگنا اس طرح سے نہیں مطلب اگ نہیں رہی ہیں، اور مطلب فرٹیلیٹی کا بالکل ستیہ ناش ہو گیا ہے. اور وہ اگر کوئی قربانی دے کوئی، تب جا کے ری جنریشن شروع ہوگی، ورنہ اس کی ساری سلطنت ویسٹ لینڈ بنی ہوئی ہے. تو یہ آپ کو 5 حصوں میں 5 سیکشن میں کہیں نہ کہیں وہ اشارہ دیتا ہے. ایک جگہ وہ بیٹھا مچھلیاں پکڑ رہا ہے، تو کہیں پہ کیا ہے کہیں، لیکن وہ 5 حصوں میں آپ کو ایک یونیفائنگ فورس جو ہے آپ ملتی ہے. اچھا، آپ کچھ اس بارے کہنا چاہیں گے کہیں سے بھی، آپ جو آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ خیال ہے یہ بات ہوئی تھی یہاں اس کی فارم کی نظم، تو اس میں ایلیٹ سے کسی نے کہا تھا کہ یہ سمجھ نہیں آتی، ایمبیگوٹی ہے. تو اس نے کہا تھا کیونکہ ماڈرن لائف اس طرح کی ہے تو اس کو پیش کرنے کے لیے پوئٹک فارم بھی ایسی ہی ہونی چاہیے. دوسری بات آئی کہ اس سے پہلے بھی جنگ ہوئی اور جنگیں ہوتی رہیں، تو وہ آخر اس جنگ پر کیوں اتنا چیخ رہا ہے، یعنی فرسٹ ورلڈ وار پہ. تو میرا خیال ہے جو خواب تھا، جو ایک مومنٹم تھا تہذیب کا، وہ اس سے ڈسٹرب ہوا، اور ایسا ڈسٹرب ہوا کہ اب گویا مایوسی ہی ہر طرف تھی. پوسٹ ماڈرنسٹ جو ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں اس فریگمنٹیشن کو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں زندگی ہے ہی ایسی. جو ماڈرن تھے، اور ان میں سے بالخصوص ایلیٹ، یہ چاہتا ہے کہ دوبارہ تعمیر بھی ہو. میں نے اس کا جو ہے دا بیریل آف دا ڈیڈ، اس میں کنسیپٹ جو ہے کہ جو کرسچین جو مذہبی، کہ یا ہمارے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بد دعا دی جاتی ہے کہ تجھے قبر کی جگہ بھی نہ ملے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو دفن ہوگا دوبارہ وہی اٹھایا جائے گا. تو اگر کوئی دفن ہی نہیں ہوگا تو دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو یہ گویا کہہ رہا ہے کہ اب ٹھیک ہے جو ہو گیا ہے اس کو دفن کرو، کیونکہ اسی سے دوبارہ وہ طبی پیدا ہوگا، اٹھے گا. پھر جو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی کہ یہ گویا جو اس کے 5 ٹکڑے ہیں یہ الگ الگ ایک گویا نظم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. مطلب یہ پہلے میں یہ زمین کا حوالہ ہے دا بیریل آف دا ڈیڈ میں، پھر آگے پانی کا حوالہ ہے، آتشی آواز میں آگ کا ہے، اور اس کے ساتھ وہ جو شطرنج یعنی وہ ہوا کا ہے، کیونکہ اس میں جذبات نہیں ہوتے. دیکھیے انسان کے تو عناصر ترکیبی تو بھی عناصر، ہیں نا، ہوا، تو وہ پانی، مٹی اور میں یہی کہنے لگا تھا کہ اس میں اس نے چاروں عناصر کو رکھا ہے. آخر میں جا کے اس نے، یعنی ارسطوٹل نے کہا تھا کہ روح بھی ہے ان 4 کے علاوہ، جو سوفسٹ ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس نے آخر میں جا کے اس کو رکھا ہے، اور وہ پھر اس نے وہ بدھزم سے جی. پھر ایک بات ہوئی کہ وہ آخر یعنی ہم ان کی کالونی تھے، وہ اس طرف آتا ہے، تو گویا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہاں سے بہت کچھ لے رہے ہیں لیکن وہ مٹیریل سطح پہ لے رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان سے یہ بھی لیں جو لینے والی چیز ہے، جو دوبارہ ہمارے لیے گویا امید کا. پھر ایک اور چیز، میں نے کیونکہ انگلش میں پڑھا تھا اسے، اور آج میں نے انگلش اور اردو کو سامنے رکھا، تو 2-3 چیزیں جو ترجمے میں، مثلا ایک ہے کہ وہ جب لڑکی اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتی ہے تو وہاں
انگلش میں آیا کہ آٹومیٹک ہینڈ، تو یہاں اس میں کوئی حوالہ نہیں، یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ایک انتہائی مشینی عمل ہو گیا، پھر وہ جنسی تعامل کے بعد وہ آ کے فوراً اپنا آئینہ دیکھتی ہے. تو یہ ایک یعنی جو جنسی عمل ہے پورا طرح جذباتی ہے لیکن وہ مکینیکل ہو گیا ہے. اس میں ریپروڈکشن ہوتی ہے لیکن یہ بھی جب مکینیکل ہو گیا تو اس میں وہ کہاں ہوگی؟ تو اگر یہ یہاں نہیں ہو رہی تو پوری تہذیب جو ہے وہ دوبارہ کس طرح کھڑی ہوگی؟ تو یہ کچھ سوالات ہیں جو اس نظم میں ہیں. یہ میری اچھا آپ جی آپ دونوں بات کرنا چاہیں. اچھا اسی کے سلسلے میں ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ ایلیٹ جو وہ خود مطلب یورپین نہیں ہے، وہ ایک طرح سے خارجی ہے اور باعث ہے، وہ یورپ کے تجربے سے بھی نہیں گزرا. یعنی یورپ کی تباہی ٹھیک ہے وہ آ کے بعد میں سٹیزن بن گیا، لیکن بہرحال وہ تو ایک میچور ایج میں آئے ہیں. تو امریکہ کو تو کوئی تباہی اس طرح سے نہیں ہوئی. اچھا یہ اس کے جو اجداد تھے وہ ایسٹ کوکر سے گئے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، تو امریکی کا اپنا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے، اپنا ایکسپیرینس اس کا نہیں تھا. اپنا ایکسپیرینس نہیں تھا لیکن اس نے پرکھوں کا تو تھا نا، بعد میں ترکوں کا تھا، اور آخر میں اس نے اس کو آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ اس کو جلایا گیا اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس کی راکھ جو ہے وہ ایسٹ کوکر ہی پر بکھیری گئی. ٹھیک ہے. تو وہ اتنا رومانٹک ہے کلاسیسزم کے بارے میں، اتنا رومانٹک ہے وہ کہ چیزوں کو وہ عجیب و غریب طریقے سے دیکھ رہا ہے. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ جو ابھی عناصر کے حوالے سے بات کی گئی، تو اس نظم کو پڑھتے ہوئے مجھے یاد بھی آیا جو اس پوری ویسٹ لینڈ پر ایک قسم کے تبصرے کا درجہ رکھتا ہے. میر کا ایک شعر ہے کہ 4 دیواری عناصر میر، خوب جاگا ہے پر ہے بے بنیاد. تو یہ حوالہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر پر ہے بے بنیاد. اچھا آپ کون سی بات کرنا چاہتے ہیں؟ لیل کا اس میں کریکٹر ہے، وہ 31 سالہ عورت ہے جی جس کا شوہر جو ہے وہ 4 سال بعد فوج سے چھٹی لے کر گھر اس نے پہنچنا ہے، اور گھر میں اس کی سہیلیاں جو اس کو کہہ رہی ہیں کہ تم بناؤ سنگھار کر لو، وہ تمہاری طرف رجوع نہیں کرے گا. اگر وہ تمہاری طرف رجوع نہیں کرے گا تو اور بہت سے ایسے ہیں جو اس کا دل بہلائیں گے. دل بہلانے کے لیے کافی ہیں، اس لیے 32 ہی بنوا لو. وہ بلکہ میرے لیے جو اس میں جو سنگین مسئلہ ہے نا، اس کا اپنی طرف اشارہ ہے کہ ہم تم نہیں تو کوئی اور بھی آ سکتا ہے اور کوئی اور ہم بھی ہو سکتے ہیں. وہ آئی بھی تھی، والیری آئی تھی. اچھا لیکن اس میں جو سنگین ہے نا وہ یہ کہ 31 سال کی عمر میں نہیں سمجھتا کہ کسی کا منہ پوپلا ہو جاتا ہے، دانت جھڑ جاتے ہیں 31 سال کی عمر میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عورت کی ایک میچور لائف ہے یہ والی 31 سال کی عمر جو اصل میں یہی بیان کرتا ہے نا پریگنینسی کے. وہ ٹھیک ہے 5 بچے بھی اس نے پیدا کیے. ہو گیا نا. نہیں اس کو بطور ایک سمبل کے آپ لیں نا کہ اگر یہ عورت سمبل ہے، یعنی ایک تہذیب جو اپنی میچورٹی کی ایج کو پہنچی ہے، سے ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں بھلے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، ایک میچورٹی کی ایج کو پہنچی ہے، لیکن اس ایج تک آتے آتے جب اس نے ایک گروتھ کی طرف تو ظاہر جا نہیں سکتی تھی، ایک ڈکلائن ہے جو آگے مزید بڑھنا تھا، اور اس کے لیے اب دینے کے لیے کچھ نہیں رہا. وہ بتایا کہ اس کی جو 5ویں بچی ہوئی ہے تب وہ مرتے مرتے بچی ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی زبردست ہیں. کہنا شاید وہ یہ چاہتا ہوگا، مے بی شاعری کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے. کہنا وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ایک تہذیب کہہ لیں جو ایک اپنی میچورٹی کی عمر کو پہنچی ہے، تو اس کا زوال بھی شاید لامحالہ تھا، کیونکہ 5 بچوں کے جنم کے بعد یا تہذیب کو کچھ دینے کے بعد، ٹھیک ہے، اپنا ایک کریٹو بینگ بطور کریٹو بینگ دنیا کو یا اپنے معاشرے کو دینے کے بعد اب اس میں کچھ اتنی جان باقی نہیں رہی کہ وہ سروائیو کر سکے. میں نے اس کو یوں دیکھنے کی کوشش کی. مجھے تھوڑی سی یہ بات کوئی زیادہ بہتر نہیں لگتی. ٹھیک ہے. اصل میں یہ لاسٹ جنریشنز کا نوع ہی ہے. ٹھیک ہے وہ ہے. اور وہ مطلب ہمیں تھوڑا سا اس طرف بھی غور کرنا چاہیے کہ ویسٹ لینڈ کے بعد جو ادب لکھا گیا اس پر ویسٹ لینڈ کا کیا اثر ہوا ہے، یہ بھی سوال میرے ذہن میں آتا ہے. تو ویسٹ لینڈ کے بعد جو اس کے سب سے کامیاب
اثر ہوا ہے وہ ایلن گنزبرگ پر ہوا ہے اور ہاؤل اس نے لکھی ہے. سب سے کامیاب نظم 20ویں صدی کی دوسری بڑی نظم اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی وہیں سے شروع ہوتی ہے. آئی سا دا بیسٹ مائنڈز آف مائی جنریشن اسٹارونگ ہسٹیریکلی نیکڈ ان ٹو دا نیگرو اسٹریٹس لوکنگ فار این اینگری فکس ڈسٹرائڈ بائی میڈنیس. اس میں بھی وہ سارے کا سارا وہ جنگ عظیم دوم کے بعد کا نوحہ ہے, وہ 56 کی پوئم ہے, اور اس میں بھی یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اور وہ جو ایک کتاب آپ نے مجھے عطا کی تھی اس میں بھی میں نے بہت ساری نظمیں دیکھی ہیں جو اس نظم کے آف شوٹ کے طور پہ مجھے بہت ساری لیورٹوف کی نظمیں ہیں, کچھ اس میں اگناٹو کی نظمیں ہیں, کچھ اس میں ایش بیری کی نظمیں ہیں, کچھ اس میں بیری مین کی خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, گنزبرگ کا اور بیری مین کا. ان دونوں پر بے پناہ اثرات جو ہیں وہ موجود ہے. اگرچہ ویلٹ اسٹیونز کا حوالہ زیادہ آتا ہے لیکن ٹی ایس ایلیٹ کی جو خاص طور پر جو اس کے جو ورڈز بنانے کا جو کمپاؤنڈ ورڈز بنانے کی جو صورتیں ہیں وہ بہت زیادہ ایلن گنزبرگ کے یہاں بھی اور جان ایش بیری کے ڈریم سانگز میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں. ایش بیری بھی اسی طرح کا مشکل شاعر ہے. وہ جی جی اس کو حالانکہ اس کے بعد سے ایلیٹ کے بعد سے ایک اس کا ریئیکشن ہوا جی جی کہ شاعری اتنی مشکل نہ بنا, بالکل جنتی چیز نہ بنا دو کہ کسی سمجھ میں نہ آ سکے. تو خاص طور پہ اسٹیونز نے اس کے خلاف اس نے پوری جی جی ایک طرح سے اس نے علم بلند کیا. جی. لیکن ماڈرن دور میں چونکہ ایش بیری جو ہے وہ ابھی بھی لکھ رہا ہے, زندہ ہے, تو وہ ہمیں ایک انتہائی مشکل شاعر نظر آتا ہے. تو وہ بھی ایلیٹ کی طرف جاتا ہے اس کا کہ شاعری کو مشکل بنا دو. کا جو اس میں ہے تکرار, یہ خدا حافظ بل خدا آؤ چلیں آؤ آگے چلیں, تا خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خواتین, یہ کیا ہے مطلب اس میں کیوں یہ جو سین ہے نا, یہ ایک بار ہے, شراب خانہ ہے, وہاں پہ کچھ عورتیں گفتگو کر رہی ہیں, بیچ میں عورتوں کی گفتگو ہے. تو جو بار مین ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ جو بار ہے اس کے بند ہونے کا ٹائم ہے, تو اب بس اپنی گفتگو بند کرو, بس چلو گھر چلو. وہ اس لیے وہ بار بار وہ آواز جلدی کرنا وقت ہو چکا ہے, ہاں جلدی کرو وقت, وہ یہ ہے. تو وہ میرا خیال ہے کافی اس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ جگہ سے وہ ٹکڑے اٹھاتا ہے, جو شراب خانوں میں سے بالکل کہاں سے چیزیں. بہت آپ کچھ اختتامی کیونکہ آپ کو بالخصوص بلایا گیا. بہت اس میں سوالات اور گفتگو سے بھی بہت آپ نے تقریباً سارے ہی حوالوں سے بات کی ہے. کچھ جب ہم آرٹ کی بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جو اس کی جو لسانی ہم کہتے ہیں تشکیل یا تشکیلات ہیں جو اس میں یعنی تشکیل کی ہے, لنگوسٹک ایکسپیریمنٹیشن جو اس نے کی ہے, اس سے ماڈرن ہوئے یعنی یہ ماڈرنسٹ بھی ہے, یعنی ماڈرن بھی ہے اور ماڈرنسٹ بھی ہے. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ماڈرنزم ہے یعنی اردو کا, یہ کس طریقے سے ابھی تک بھی جو تخلیقی واردات کا وہ تصور جو ایک نروانی کیفیت میں یعنی ہے نا جو کہتے ہیں آمد کے ساتھ ہے, لیکن یہاں پر نہیں ہے. یہاں وہ آورد کا قائل ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو تخلیقی عمل ہے یہ تاریخی شعور بھی اس میں ہے, اور اس میں پولیٹیکل بھی ہے, اس میں اکنامک بھی ہے, اس میں سماجی اور بہت سارے حوالوں سے ساختیں کیسے ٹوٹتی ہیں, اور ساختوں کے انہدام کی وجہ سے پھر ترکیب نحوی کیسے ٹوٹتی ہے, یعنی سنٹیکس کیسے ٹوٹتا ہے, اور جب وہ سنٹیکس شاعری میں آئے گا تو پھر وہ کیسے آئے گا. ٹھیک ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں آسان کام نہیں تھا, ظاہر ہے نا, یہ بہت مشکل کام تھا اس نے جو کیا. ہمارے ہاں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر آخر کیسا ہوا, یا تو پھر جو ماڈرنزم ہے جو صحیح ترجمہ ہی یہاں نہیں ہوا, اور جو تشریح کرنے والے تھے یہاں اردو میں انہوں نے ماڈرنزم کی آخر کون سی نہ تو تشکیق لی ہے, نہ ہی فلسفیہ, نہ کوئی سوالات اٹھائے ہیں, یعنی صرف اور صرف ایک کہتے ہیں فاروقی صاحب خود ایک ایشو ہیں اس حوالے سے. تو میرے خیال میں ابھی بھی اس کی انٹرپریٹیشن اور اس کا جو سارا کینوس, اس کے ساتھ ساتھ اس کینوس کے ارد گرد جو سارا کانٹیکسٹ ہے, اس صرف ایک نظم کا اس کے اوپر میرا خیال ہے کم از کم 1000 صفحے کی کتاب بنتی ہے جو ابھی آنا باقی ہے.
اصل میں یہ بیک وقت تھیمیٹک کانسٹرکٹ ہی ہے اور لنگوسٹک کانسٹرکٹ. لنگوسٹک کانسٹرکٹ. بیک وقت یہ دونوں ہیں. اب ان سارے تجربوں سے گزرنا اور اس کو ڈی کوڈ کرنا. اچھا ہم نے نوٹس کے ساتھ اس نظم کو پڑھا, کئی بار پڑھا, انگریزی میں کئی بار پڑھا, کئی بار سنا, خود ایلیٹ کی زبانی سنا نیٹ پہ اس نظم کو. اچھا پھر ایلیکس کی زبانی سنا, پینٹنگز دیکھی اور چیزیں. آج جا کے سارا دن یہی کام کرتے رہے ہم لوگ, اگرچہ ایلیٹ کی زبانی کافی عرصہ پہلے اس کو سنا تھا. اچھا خود بھی کافی بار اس کو دیکھا. ہر بار اس کے نئے نئے پہلو جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. اور ترجمے پہ بات ضرور ہونی چاہیے. یہ ترجمہ اچھا نہیں ہے, ظاہر ہے بہت ناقص ترجمہ ہے. اچھا مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ابھی تک کسی نے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا کہ اس کو وزن میں ترجمہ کرے. تو وہ آج میں بحث کر چکا ہوں اختر سے. آپ سے ہم 5 حصوں میں یہ پورا فورم جو ہے بالکل آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ اس پہ ہاتھ میں ڈالیں. اس پہ کوشش ضرور کروں گا, ضرور کوشش کروں گا. بہت زبردست, بہت تائید کی بڑا کام ہے. بہت بڑا کام ہے یہ. منظوم ترجمہ اچھا چلیں اس کا نہیں, جس طریقے سے اس کو ہضم ہے نا نظم, یہ کر سکتا ہے. اختتامیہ جو ہے وہ میرے خیال سے میں خود ہی بیان کر دیتا ہوں کہ اس کے بارے میں کسی شخص نے لکھا کہ اچھا یہ مطلب انتہائی مشکل نظم ہے اور یہ شاید پورے لٹریچر کی تاریخ کی مشکل ترین فن پارہ ہے. اس سے مشکل آپ کو کوئی چیز نہ ناول نہ افسانہ نہ کوئی دوسری نظم آپ کو نہیں ملے گی. تو وہ اتفاقی نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کے کیا ہے. وہ ایلیٹ جو ہے وہ جان بوجھ کے آپ کو انسیٹل کرنا چاہتا ہے, وہ قاری کو شیک کرتا ہے, قاری کو شیک کرنا چاہتا ہے. تو اس کی مثال اس طرح سے لی جا سکتی ہے کہ جیسے آپ کسی مطلب کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور کرسی کی جو ٹانگیں ہیں وہ ہموار نہیں ہیں, تو آپ ایک طرح سے بیلنس کرتے ہیں وہ دوسری طرح سے ان بیلنس ہو جاتی ہے. آپ ادھر سے جاتے ہیں تو وہ دوسرا اس کا پاؤں جو ہے تو وہ آپ کے نیچے سے سرک جاتا ہے, تو وہ کہیں بھی آپ کو ٹکنے نہیں دیتا, آپ کو سیٹل نہیں ہونے دیتا. تو وہ جان بوجھ کے اس نے یہ ایفیکٹ اس نے کریٹ کیا ہے. اور آپ جتنی بار بھی اس کو پڑھیں گے تو آپ کے سامنے نئی چیزیں آتی جائیں گی. ایک اس میں چھوٹی سی بات کرنی ہوگی. پوسٹ ماڈرنزم نے جب پوسٹ ماڈرنزم اپنے آپ کو ریوائز بھی کرتی رہتی ہے اور لوگ اس میں بات کرتے رہتے ہیں. یعنی ابھی فنیگن ویکس کی جو بات ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جی یہ ماڈرن ٹیکسٹ نہیں, یہ پوسٹ ماڈرن ٹیکسٹ. سملرلی ویسٹ لینڈ کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انٹرٹیکسچوئل ایلیوز دیے ہوئے ہیں یہ انٹرٹیکسچولیٹی تو پوسٹ ماڈرنزم اس کا سوال ہے. اچھا یہ جو انٹرٹیکسچولیٹی کے ساتھ پوئٹری کرنا ہے نا, یہ بڑا مشکل کام تھا. اس حوالے سے بھی میرے خیال میں ابھی اس کی مزید ریفرنسنگ میرے خیال میں یہ بھی میں تھوڑا سا ذکر ریفرنسنگ بھی ہوگی. اور ایک دوسری بات میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جو اچھی کہانی ہوتی ہے, جو اچھا شعر ہوتا ہے, جو اچھی نظمیں ہوتی ہیں, یہ بد نسل نہیں ہوتی, قبیلہ دار ہوتی ہیں. ان کے پیچھے ٹیکسٹ جو ہے وہ ہمیں موجود دکھائی دیتا ہے. جیسے خود رومی نے یہ کہا ہے کہ اتار روح بود و سنائی دو چشمے او ماز پسے سنائی و اتار آمدی, کہ پہلے سنائی تھا, ٹھیک ہے, جو آنکھیں تھا, اتار تھا جو روح تھا, اس کے بعد میں آیا ہوں. تو گویا یہ بہت سارا فائدہ مثنوی میں مولانا روم نے ان دونوں سے اٹھایا ہے. تو یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. فنیگنز ویک کی بات کی ابھی تو کل ہی زیف بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ جیمز جوائس کا مشکل ترین تجربہ وہ ہے اس میں. ہاں وہ 19 سال اس نے لگائے اور اتنا عرصہ لگایا اس میں. یولیسس اتنا مشکل نہیں ہے جتنا فنیگنز ویک مشکل ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ کھلتی ہیں. بڑے ادب کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ویلڈ رہتا ہے. کیا بات. اچھا صاحب آپ سے آخری اگر نہیں آخری تو بڑا دلچسپ ایک سوال جی, وہ ٹی ایس ایل نے اپنے عقائد کے بارے میں کیا کہا تھا اور ڈیلن ٹامس نے کیا جواب دیا؟ دیکھیں اپنے عقائد کے بارے میں تو اس نے یہ بات کی تھی نا کہ بائی پالیٹکس آئی ایم رائلسٹ, بائی ریلیجن آئی ایم اینگلو کیتھولک اینڈ بائی لٹریچر آئی ایم کلاسسسٹ. تو ڈیلن ٹامس نے یہ کہا کہ فرسٹ آف آل آئی ایم ویلش, سیکنڈ آئی ایم بلڈی ڈرنکرڈ, تھرڈ آئی ایم ہیٹروسیکشول. اور جس کرائٹیرین کی آپ نے بات کی ہے پرچے کی, ٹی ایس ایلیٹ اس کا ایڈیٹر بھی رہا ہے, ہمارے تمام دوستوں کو معلوم ہے. تو خود اس نے فرمائش کر کے ڈیلن ٹامس سے کچھ نظمیں منگوائیں کہ میں ان کو چھاپوں گا,
لیکن وہ نظمیں جب اس تک پہنچی تو اس سے پہلے خود کچھ نظمیں کہہ کے اس نے کرائٹیرین میں چھاپی اور بعد میں ڈیلن ٹامس کی نظمیں چھاپی، جس کا جواب ڈیلن ٹامس نے یہ دیا کہ ٹی ایس ایلیٹ نے وعدہ لیا تھا ڈیلن ٹامس سے کہ وہ اس کی کچھ نظمیں پڑھے گا۔ ڈیلن ٹامس کمال پڑھنے والا شخص ہے، اس کی نظمیں نیٹ پر پڑھی ہوئی ہیں، آپ سن سکتے ہیں، ڈو ناٹ گو جینٹل ان ٹو دیٹ گڈ نائٹ وغیرہ، یا اس طرح کی جو نظمیں ہیں وہ۔ تو اس نے کہا کہ اتنی فضول نظمیں میں نہیں پڑھتا، بلکہ اس نے ڈبلیو بی ییٹس کی بعض نظمیں پڑھنے سے بھی انکار کر دیا کہ یہ فضول نظمیں ہیں، یہ میں نہیں پڑھتا۔ تو بڑے فنکاروں کا آپس میں یہ ہوتا ہے، کسی دن اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے، ڈیلن ٹامس پہ بات کریں گے، اور ان کا خود جو اپنا کام ہے، جو کینٹوز کا کام ہے، اس کا پیزا کینٹوز ہیں یا چائنا کینٹوز ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی لمبی نظم اس کی دیکھ کے، اس کے لیے بے شک 2 مہینے ہم لے لیں، ہم اس پہ محنت کر کے تو اس پہ بھی انشاءاللہ بات کر سکتے ہیں، کسی ناول پہ بات کر سکتے ہیں، جو بھی آئندہ کے لیے طے ہوگا دوست اپنے ذہنوں میں رکھیں تاکہ سجیشنز دے سکیں۔